جو ماشاءاللہ چھٹی شریف کی محفل حضور خواجہ غریب نواز کی نگاہ کرم سے جس خاندان کے حصے میں آئی ہر مہینے، تو اسی مبارک خاندان کے ایک فرد، ہمارے سرپرست اور میرے والد کے بھی بہت اچھے دوست ہمارے عبدالصمد بھائی علیل ہیں، اور ہمارے غلام بھائی جو دوڑتے ہوئے ہر محفل میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی اس وقت لیاقت ہاسپٹل کے اندر ہے، ان کی بھی طبیعت علیل ہے۔ دعا کرے اللہ ان دونوں حضرات کو آج رات کی برکت سے مکمل شفا نصیب فرمائے، اور ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، دوست احباب کو، وابستگان کو، اور جو ہمارے مخلصین ساتھی جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن آج مکۃ المکرمہ کے مبارک سفر پر روانہ ہیں، اللہ ان حضرات کو بھی آج کی محفل کی برکتیں عطا فرمائے۔ رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نگاہ کرم حضور سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور حضور خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، اور پھر وہ ہستیاں کیسی اللہ کی مقرب ہو گئیں، وہ نگاہ کا نور اللہ آج کی رات ہمیں بھی عطا فرما دے۔ حقیقتاً تو مزہ یہی ہے نا کہ کوئی چھٹی کی محفل ایسی بھی ہو کہ ہمارے باطن کی جو دنیا ہے وہ سنور جائے، اور ہم حقیقتاً سنور جائیں، حقیقتاً اللہ والوں کا قرب پھر ہمارا مقدر ہو جائے۔ تو دعا کرتا ہوں مولا آج جو بھی حضور غریب نواز کی محفل میں شامل ہو، خواجہ کی جو نظر بابا فرید کو ملی، اس کا نور آج آنے والوں کو اللہ عطا فرما دے۔ الحمدللہ آپ حضرات کی علم میں ہے کہ ہر چھٹی شب اسلامی مہینے کی خواجہ صاحب کی محفل الحمدللہ منعقد ہوتی ہے، اور ہم ترتیب کے ساتھ درس قرآن پاک دیتے ہیں۔ تو وہ سلسلہ ہم انشاءاللہ آج عرس کی رات بھی ابتدا میں بیان کریں گے، اور پھر آخر میں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی چند باتیں برکت کے لیے پیش کریں گے۔ تو گزشتہ درس قرآن پاک میں پارہ نمبر 6 سورہ نساء آیت نمبر 169 169 تک کا خلاصہ ہم نے پیش کیا تھا۔ انشاءاللہ آج کے درس قرآن پاک میں ہم پارہ نمبر 6 سورۃ النساء کی آیت نمبر 170 کا خلاصہ عرض کریں گے۔ میری بہنیں بھی بڑی توجہ رکھیے گا، آج مانگنے کی رات ہے، بڑی رات ہے، اور آپ حضرات نے بھی توجہ رکھنی ہے۔ ماشاءاللہ جب وقت پر آ گئے ہیں تو اب جو مخصوص وقت ہے بیان کا اس پر آپ کی توجہ ہو، اور جو لائیو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اگر متوجہ ہوں گے تو انشاءاللہ اس محفل کی برکتیں وہ بھی پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، بے شک تمہارے پاس ایک عظیم الشان رسول تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لائے۔ فآمنوا، تو اے لوگوں تم اس رسول مکرم پر ایمان لے آؤ، خیر لکم، تمہارا اپنا فائدہ ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم ان پر ایمان نہیں لاتے، انکار کرتے ہو ان کا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی علم و حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ پر ہم چند باتیں عرض کریں گے۔ گزشتہ درس قرآن پاک میں جو آیات آپ حضرات کے سامنے ہم نے پیش کی تھیں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ الصلاۃ کے قلب اطہر پر جس عظیم الشان کلام کا نزول فرمایا،
یعنی قرآن پاک، اس کی حقانیت کی گواہی رب نے دی. فرمایا یہ ہمارا ہی کلام ہے اور ہم نے ہی اپنے محبوب کی طرف اتارا ہے اور یہ ہمارے علم سے اترا ہے. بولو سبحان اللہ. تو فرمایا کہ یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی جواب دے رہا ہے گزشتہ آیتوں میں کہ تم کیوں میرے محبوب کو نہیں مانتے؟ میرے محبوب پر جو قرآن اترا تم اس پر منو عن ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ کون سی چیز قرآن کو ماننے سے اور صاحب قرآن علیہ السلام پر ایمان لانے سے تمہیں روکتی ہے؟ پھر رب نے فرمایا کہ ہم گواہ ہیں کہ جو سراپا تمہارے سامنے جلوہ گر ہے یہ ہمارے رسول ہے اور ان پر جو اتر رہا ہے وہ ہمارا قرآن ہے. فرمایا ہم گواہ ہیں. اللہ فرماتا ہے میں گواہ ہوں. فرمایا پھر فرشتے گواہ ہے. پھر رب نے فرمایا کہ حبیب اللہ کی گواہی آپ کے لیے کافی ہے. اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ السلام کی طرف جو قرآن اتارا اس کی حقانیت کی گواہی دی. پھر محبوب علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ حبیب ہم گواہ ہیں. یہ نہیں مانتے تو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ گواہ ہے. پھر فرمایا کہ جو انکار کرتا ہے اور صرف انکار نہیں کرتا بلکہ ایسے یہودی جو دوسرے لوگوں کو ایمان لانے سے روکتے ہیں تو اللہ نے فرمایا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا چکے ہیں. اور پھر فرمایا کہ حبیب وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں توجہ اور ظلم کرتے ہیں، یعنی جو اظہر من الشمس، سورج سے زیادہ جو چیز واضح ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں. کسی اور کا کلام قرآن کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا. قرآن تو قرآن کی ایک آیت جیسی کوئی آیت بھی نہیں بنا سکتا کیونکہ یہ رب کا کلام ہے. فرمایا اس کے باوجود بھی تم اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہو تو جو پھر انکار کرتا ہے حق کے آنے کے بعد وہ ظالم ہے. اور رب فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے منکرین اور ظالمین کو نہیں بخشے گا اور ان کے لیے محبوب اب کوئی راستہ نہیں. کیوں کہ ہدایت کا سر چشمہ قرآن ہے اور آپ ہیں. جب یہ انسان بغض، کینہ اور حسد کے مارے آپ سے منہ موڑتے ہیں اور آپ پر جو کتاب اتری اس کا انکار کرتے ہیں تو محبوب یہ قرآن میں بات واضح ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے، وہ سیدھا جہنم کا راستہ ہے. اور پھر فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہے یہ. ان سب کو اٹھا کر اللہ جہنم میں پھینک دے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ جو محبوب کا نہیں اور جو قرآن کا نہیں تو رب فرماتے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ چل رہی ہیں گزشتہ آیتیں. اب یہ آیت میں کیا ہوا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو. رب بڑا کریم ہے، بولو سبحان اللہ. آواز آنی چاہیے نا یار، اور بلند آواز سے. اللہ کی رحمتوں کا اگر ہمیں کچھ اندازہ ہونا تو بندہ تڑپ اٹھتا ہے اپنے رب کی بندگی کرنے کے لیے. پھر اس کو نرم بستر پہ مزہ نہیں آتا، رات کی ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلی پہ مزہ آتا ہے. اگر اس کے اندر باطن کی کیفیت بدل جائے اور سنور جائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کا جام عطا کر دے. یہ دعا کرو. ہم سب دنیا میں موجود ہیں تو اس وقت تک جو ہے نا آپ میری طرف دیکھیں نا یار، کچھ کیفیت ہم پر ہو تو پھر یہ غریب نواز کا فیض بھی آئے گا نا. تھوڑی دیر کے لیے تو گھنٹہ سوا گھنٹہ تو ہم سب خیالات سے آزاد ہو جائیں اور سب اللہ کے سپرد کر دے. خواجہ کے صدقے ہر کام سنور جائے گا. میری بہنیں آپ حضرات ہم لینے کے لیے آئے نا، آج خواجہ صاحب کا صدقہ لینے آئے کیونکہ ان کے عرس کی رات ہے اور ان کی محفل ہے. اور سب بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے ولی کے عرس میں صاحب عرس کی عرس منانے والوں پر خاص نظر ہوتی ہے، خاص نظر ہوتی ہے. اور اب تو یہ سائنسی آلات نے ان بد مذہبوں کی سب باتوں کا منہ توڑ جواب دے دیا جو یہ کہتے تھے دور سے کون دیکھ سکتا ہے، نہیں دور سے کون سن سکتا ہے. ایک سم اگر لگی ہو تو امریکہ میں بات ہو سکتی ہے اور ایک اسکائپ پر کیمرہ لگا ہو تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو جب دنیاوی آلات میں یہ پاور ہے کہ وہ ہماری آواز امریکہ تک پہنچا رہا ہے اور امریکہ میں بیٹھے شخص کو ہم دیکھ رہے ہیں ایک آلے اور کمپیوٹر کی مدد سے، تو غریب نواز تو خدا کے نور سے دیکھتے ہیں. تو یہ یقین کے ساتھ
یقین کے ساتھ کرم ہے اور کرم ہوگا. تو ہم نے تھوڑی توجہ رکھنی ہے ادھر. خواجہ صاحب کی محفل ہے نا, ہر بات پر توجہ ہٹا کر ان باتوں پر توجہ. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے نیاز ہے. بس یہ یاد رکھیں کہ اس نے اپنے فضل سے اپنے بندوں سے محبت کی ہے, بس اتنی سی بات ہے. اسے اس کی حاجت نہیں ہے. اس وقت تک ہمارے اندر جو نا مال کی محبت پھنسی ہوئی ہے. مال ہم کو اچھا لگتا ہے, موبائل اچھا لگتا ہے, گھر اچھا لگتا ہے, اور مال بھی ایسی محبت ہوگی کہ جتنا بڑھتا ہے ہم اور خوش ہوتے رہتے ہیں. تو ان چیزوں نے جو نا ہمیں جکڑ کے رکھا ہے, اور یہ جو اللہ والے نا یہ سب سے پہلے ان چیزوں کو باہر نکالتے ہیں, پھر خدا کی محبت آنا شروع ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواجہ صاحب ہوں, آپ نے نہیں پڑھا, ان دونوں ہستیوں پر اگر ہم بات کریں تو خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے جو ایک باغ کو چھوڑا تھا وراثت میں, ٹھیک ہے, اور ایک پن چکی چھوڑی تھی جو وراثت میں, تو خواجہ صاحب نے اپنی والدہ کی اجازت سے اس کو فروخت کر دیا اور والدہ کے سپرد کر دیا, جو ضرورت کا مال تھا باقی خیرات کر دیا, اور پھر چل پڑے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب نکلتے ہیں تو ٹوٹل جو زندگی کا کیپٹل 40 درہم یا 40 دینار, دونوں باتیں موجود ہیں, وہ والدہ آپ کے کرتے میں سی دیتی ہیں. یعنی ٹوٹل یہ مالیت ہے. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا, وہ سب سے پہلے اللہ کی محبت کو جو دل میں نہیں آنے دیتی نا, وہ سب سے پہلے مال کی محبت ہے, وہ اس کو نکالتے ہیں. جس کے دل سے مال کی محبت نکل کے خدا کی محبت آنا شروع ہو جاتی ہے. مال ہونا بری بات نہیں, رزق حلال کسی کے پاس ہے تو برکت والا ہے, اس کو شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ محتاجگی سے بچائے. لیکن دل مال میں نہ چلا جائے. مال ہو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. یہ بہت بنیادی بات اور ابتدا عرض کر رہا ہوں. صوفیہ فرماتے کہ کیا بات ہے, بندہ اتنا سنتا ہے پھر بھی نہیں بدلتا اور نہیں صبرتا اور اللہ کے دین کی طرف نہیں آتا, اللہ کے قرب کی طرف نہیں آتا. فرمایا سب سے پہلے جو بت ہے نا, مال کی محبت. کیونکہ امام غزالی نے لکھا جب دنیا میں سب سے پہلے سکہ بنانا تو اس کو شیطان نے چوما اور کہا جو اس سے محبت کرے گا وہ میرا یار ہوگا. تو کیا مولوی ہو, کیا پیر ہو, کیا نعت خواہ ہو, کیا بزنس مین ہو, کیا تاجر ہو, کوئی بھی ہو, بس اللہ چاہے غریب نواز کی نظر ہو تو ہمارا دل پاک ہو سکتا ہے. ورنہ مال نے ایسا جکڑ کے رکھا ہے کہ جتنا آتا ہے اتنی محبت بڑھتی ہے اور بندہ پھر مزید حریص ہو جاتا ہے. تو اب یہ غور کریں کہ اس وقت تک ہمیں ان چیزوں نے جکڑ کے رکھا ہے. یہ چیزیں انشاءاللہ ہم سے تھوڑا دور ہو محبت کے اعتبار سے. اللہ سب کے رزق حلال میں برکت دے, لیکن دل ہمارا مال کی طرف نہ ہو بلکہ جس رب نے عطا کیا دل اسی کی طرف ہو. بولو سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی عافیت مقدر کرے. اب غور کیجئے گا, دیکھیں رب تو بے نیاز ہے, اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں, بس اس نے اپنے فضل سے اپنے محبوب کے صدقے اپنے بندوں سے پیار فرمانا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو منہ توڑ جواب دیا, ٹھیک ہے, ان کا ٹھکانہ بیان کر دیا, قرآن کی حقانیت بیان کر دی, سب بیان کر دیا. ایک مرتبہ پھر رب بڑی محبت سے پھر سب کو دعوت دے رہا ہے. بولو سبحان اللہ. پھر رب سب کو دعوت دے رہا ہے. اس کا کیا فائدہ اگر ہم ایمان لے آئیں؟ کوئی فائدہ نہیں اس کا, وہ بھی نیاز ہے. اس کو کیا کوئی دے سکتا ہے؟ اس نے سب کو دیا ہے. اس نے تو جہنم بھی بنائی ہے, جنت بھی بنائی ہے, تو کیوں وہ چاہتا ہے کہ سب جنت میں ہی آباد ہو؟ نہیں مانے اس کو پھینک دے. ایک مرتبہ, 2 مرتبہ, 10 مرتبہ قرآن بار بار ذکر کر رہا ہے. اب دیکھو انداز دیکھو, اللہ تبارک و تعالی نے اب اس آیت میں اس کی بارگاہ سے جو دعوت دی جا رہی ہے اس کا انداز دیکھو. آیت نمبر 170. واہ واہ, قرآن سورۃ النساء پارہ نمبر 6. یا ایھا الناس, اے لوگو. یہاں مفسرین نے بڑی پیاری بات کی ہے اور میں آگے بھی اس کو مزید عرض کروں گا. فرمایا یہ الناس فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا یا ایھا الناس. اس میں سب لوگ آ گئے, الناس میں سب آ گئے, قیامت تک کی انسانیت آ گئی. اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رسول بن کر آئے, یہ سب اس میں آ گیا. مفسرین یہاں تک کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت میں آئیں گے نا,
ان کے لیے بھی آیت کریمہ موجود ہے، سب کو یہ آیت کریمہ جامع ہے۔ اب پھر ترجمہ دیکھیں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم، بے شک تمہارے پاس تشریف لے آئے، الرسول، عظیم الشان رسول، بالحق، حق کو لے کر، من ربکم، اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے۔ اللہ کا انداز دیکھو، پھر فرمایا دیکھو اے لوگوں، اب تاکید ہے، بے شک، قد، بے شک تمہارے پاس جو ہستی موجود ہے نا وہ اللہ کے رسول ہے، اور خود رسول نہیں ہوتا، خدا رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ فرمایا تمہارے رب کی طرف سے ہی وہ بن کر آئے ہیں۔ اے یہودیوں، جب تم موسیٰ کو ماننے کے لیے تیار ہو، اور اے عیسائیوں، جب تم حضرت عیسیٰ کو ماننے کے لیے تیار ہو، تو انہیں بھی تم نے خدا کی وجہ سے مانا ہے نا، کہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو بھی رسول بنایا، حضرت موسیٰ کو بھی رسول بنایا، تو تم ان پر ایمان لے آئے۔ تو جو رسولوں کے سردار ہے آمینہ کے لال، تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ انہیں بھی تو میں نہیں بھیجا ہے نا، وہ بھی تو میری طرف سے آئے ہیں نا، کیوں نہیں مانتے؟ اب دیکھیں انداز دیکھیں، فآمنوا، تم لے آؤ ایمان۔ آگے رب پھر جگہ خیر لکم، تمہارا فائدہ ہے، بولو سبحان اللہ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، لے آؤ ایمان، تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، پھر فرمایا اگر تم نہیں مانتے، میرے محبوب پر ایمان نہیں لاتے، توجہ رکھنا پیچھے والے بھی، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یعنی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت میں اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت میں کسی کے محتاج نہیں ہے۔ کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، کوئی رسول اللہ کو مانے نہ مانے، تو اللہ رسول کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ سب مان لیں تو بھی اللہ رسول کو کوئی فائدہ نہیں، سب ان کا انکار کر دیں تو بھی اللہ رسول کا کوئی نقصان نہیں۔ فرمایا سب کچھ اللہ ہی کا ہے، جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو چند فوائد مفسرین نے لکھے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں حضور کی آمد کا ذکر ہے، بولو سبحان اللہ، حضور جان عالم کی آمد کا ذکر ہے۔ اور علماء نے اس بات کو لکھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے خوبیاں اور فضیلتیں اور خصائل عطا فرمائے نا، ان سب کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مثال آپ رکھا، اور ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی یوں سمجھیں کہ شان عطا فرمائی ہیں۔ اب وہ کیسے؟ حضور پر جو قرآن لے کر آئے وہ کون ہے؟ میری بہنیں بھی، آپ حضرات کچھ نالج بھی ہونا، قرآن اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے محبوب پر اتارا، اس کو لانے والے حضرت جبریل امین ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام، جیسے جیسے ضرورت ہوئی اللہ رب العالمین نے کلام اتارا، حضرت جبریل اللہ کے محبوب کے دل انور پر وحی لے کر آتے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت جبریل فرشتوں میں سب سے افضل، بولو سبحان اللہ، حضرت جبریل فرشتوں میں سب سے افضل۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اہتمام کیسا کرتا ہے، بات محبوب کی ہے نا، تو چنا جبریل کو، اور فرشتے بھی تو ہو سکتے ہیں، فرمان نہیں، جو فرشتوں میں سب سے بڑا سردار ہے اس کا انتخاب ہے، کیونکہ بارگاہ سب سے بڑی ہے وہ مصطفیٰ کی، بولو نا سبحان اللہ۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اللہ رب العالمین نے ان آیات کو، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو جو اتارا، کوئی بھی رات میں اتار سکتا تھا، سب سے افضل رات شب قدر، پورے سال میں جو سب سے افضل رات ہے اس کا چناؤ ہوا، کیونکہ محبوب کو تحفہ دینا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ سب مہینے عظمت والے ہیں، لیکن قرآن کے لیے جو مہینہ چنا گیا سب سے افضل مہینہ، جو 12 مہینوں میں سب سے افضل ہے، وہ رمضان کا ہے، بولو سبحان اللہ۔ مہینہ بھی سب سے افضل چنا، رات بھی سب سے افضل چنی، اور زمین کے جس خطے پر قرآن اتر رہا ہے
وہ خطہ بھی پوری دنیا میں سب سے افضل، مکہ اور مدینہ، بولو سبحان اللہ۔ اور جس زبان میں قرآن اترا وہ سب زبانوں میں افضل عربی زبان، اللہ اکبر۔ اور فرمایا جب ہم نے ان سب باتوں کا اہتمام کیا تو اس لیے کیا کہ جن پر سب سے افضل ہم کلام اتار رہے ہیں وہ رسولوں میں سب سے افضل آمینہ کے لال ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اب یہ بات سننے کے بعد اللہ نے پہلے فرمایا کہ ہم نے قرآن اتارا ہے، آپ میری طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی توجہ بھی ادھر ہی رہے گی۔ میں نے قرآن اتارا، اللہ فرماتا ہے، اور اپنے علم سے اتارا، ہم گواہ ہیں قرآن پر۔ یہاں فرمایا کہ ہمارے محبوب آ گئے، ہم گواہی دے رہے ہیں، فرمایا تم ایمان لے آؤ۔ قد جاءکم، بے شک تمہارے پاس آ گئے عظیم الشان رسول۔ ایک مشہور آیت کریمہ جو سورۃ التوبہ کی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس میں بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا ہے، کیونکہ میلاد کہتے ہیں حضور کی آمد کو بیان کرنا، حضور کی ولادت کو بیان کرنا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر فرمایا۔ اب جو مفتی احمد الخان نعیمی علیہ الرحمن نے تفسیر نعیمی میں جو کچھ فوائد لکھے ہیں نا، وہ میں آپ کے سامنے انہی کے الفاظ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، کیونکہ جب اللہ کے ولی کے الفاظ ہوتے ہیں تو اس کی برکتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ غور کیجئے گا، آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے چند فوائد مزید واضح ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف بیان کرنا یہ سنت الہیہ ہے، بلند آواز سے بولنا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کا میلاد پاک خود بیان فرمایا، اور بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے خود اپنے محبوب کی آمد کا ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر یہ آیت کریمہ قد جاءکم الرسول، نمبر 2 لقد جاءکم رسول من انفسکم، نمبر 3 لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ فرمایا یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی بھی سنت ہے کہ حضور کی آمد کا ذکر کرنا۔ اور وہ قرآن میں کیا ذکر ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا؟ قرآن میں موجود ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں تمہیں ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، ایسے رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام اللہ رب العالمین نے احمد رکھا ہے۔ تو وہ حضور کی آمد کو بیان کر رہے ہیں، تو یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں دوسرا فائدہ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری خدائی کے دائمی رسول ہیں۔ بڑی بات کی ہے آپ نے اگر سمجھیں اس کو، ساری خدائی کے دائمی رسول ہیں۔ میرے امام نے کیا فرمایا؟ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یا تاروں سے مراد انبیاء ہیں۔ تو امام اہل سنت نے کیا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے انبیاء ہیں، صحیح تعداد تو اللہ رسول کو پتا ہے، تعداد بیان ہونے میں مختلف روایتیں ہیں، تو ہم نہ کسی غیر نبی کو نبی مان سکتے ہیں اور نہ ہی کسی نبی کو نبی کی فہرست سے فارغ کر سکتے ہیں، تو تعداد اللہ رسول کے علم میں ہے۔ فرمایا جتنے انبیاء، کیا خبر کتنے تارے کھلے ڈوب گئے نہیں کہا، کیونکہ ادب سب نبی کا ہے نا، بولو سبحان اللہ۔ امام نے ادب بھی بتایا کہ اگر اپنے آقا کی تعریف بھی کرنی ہے تو دوسرے انبیاء کا ادب بھی رکھنا ہے، یہ ہے امام کا انداز، کیونکہ نبی تو اللہ کے ہے نا۔ تو فرمایا کتنے انبیاء آئے اور چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ کیسی تشبیہ دی ہے تاروں سے انبیاء کو، بولو سبحان اللہ۔ حضور جان عالم اللہ رب العالمین کے جب آخری نبی بن کر جلوہ گر ہو گئے، توجہ ادھر رکھیں، تو قیامت تک زمانہ آپ ہی کا ہے، کیونکہ حضور جان عالم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اب یہاں جو ذکر کیا وہ سنیں، حضور جان عالم ساری خدائی کے رسول ہیں۔ قرآن ایک جگہ ذکر کرتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا،
بے شک ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، سب کے لیے رسول بنایا ہے۔ تو یہاں مفتی احمد علی خان نعیمی نے اس کو ان آیات کی روشنی میں لکھا کہ حضور جان عالم ساری خدائی کے دائمی رسول ہیں، یعنی حضور کا سورج غروب نہیں ہوگا، بولو سبحان اللہ، حضور کی نبوت کا سورج غروب نہیں ہوگا۔ کچھ انبیاء مخصوص جگہوں کے لیے آئے، کچھ مخصوص خطوں کے لیے آئے، کچھ مخصوص عرصے کے لیے آئے، نبوت ظاہر نہیں ہوئی لیکن انہوں نے پردہ کر لیا۔ پھر دوسرے نبی آ گئے، ان کا فیض شروع ہو گیا، پھر تیسرے نبی آ گئے، ان کا فیض شروع ہو گیا۔ نبی ہی رہے گا قیامت تک، لیکن اب فیض امت کو جو دوسرا آئے گا وہ پہنچائے گا، پھر جو تیسرا آئے گا وہ پہنچائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بلا تمثیل، کروڑ مرتبہ بلا تمثیل، کیونکہ آگے مفتی صاحب نے مثال دی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہوائی جہاز ہے تو پائلٹ چلانے والا ہے، تو جو فلائٹ کو لے کر چل رہا ہے اس وقت وہ پائلٹ ہے، سمجھ رہے ہیں، جو اس وقت فلائٹ کو لے کے چل رہا ہے، غور کیجئے گا۔ لیکن جو دیگر پائلٹ ہیں جو پہلے ہو چکے ہیں تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ وہ پلین چلانا بھول گئے یا وہ پلین چلانا جانتے نہیں یا وہ پائلٹ نہیں۔ اس وقت جو کرنٹ پلین کو لے کے جو رن کر رہا ہے نا وہ یہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک ایک انبیاء آتے رہے اور قوم کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے، پھر پردہ فرما گئے، پھر آئے، پھر پردہ فرما گئے۔ اب رسول اللہ کے ہاتھ میں جو ڈور رب نے دی نا، کائنات کے لیے اب آپ ہی ہیں، بلند آواز سے بولن، قیامت تک کائنات کے لیے اب آپ ہی ہیں، اب حضور ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری خدائی کے دائمی رسول ہیں، کسی خاص قوم، خاص ملک، خاص وقت کے لیے نبی نہیں، جیسا کہ رب العالمین نے یا ایھا الناس اور فآمنوا سے ذکر کر دیا، یعنی اللہ نے مطلقاً فرمایا قیامت تک سب کو دعوت دی کہ میرے محبوب پر ایمان لے آؤ، میرے محبوب پر، یہ مطلق ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ مخصوص وقت کے لیے نہیں ہے، حضور قیامت تک کے لیے حضور کا سکہ قیامت تک باقی رہنا ہے، اور اس کے بعد بھی حضور جان عالم ہی کا سکہ چلنا ہے۔ آگے غور کیجئے گا، چوتھا فائدہ مفتی احمد خان نعیمی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف سے سب کچھ سیکھ کر، سب کچھ بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ واہ واہ یار، آواز سے بولو نا، بڑی پیاری بات کی، بلند آواز سے بولو نا۔ سردی زیادہ تو نہیں لگ رہی نا؟ انشاءاللہ خواجہ صاحب کی رات آخر میں تھوڑی ڈیٹیل دوں گا تو آپ کا دل خوش ہوگا انشاءاللہ۔ خواجہ صاحب کے صدقے، غوث پاک کے صدقے، جو شب معراج کی بڑی رات ہے نا، وہ ہم اپنی غوث الورا مسجد میں سامنے ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا کرو، تیاری تو ہو رہی ہے انشاءاللہ کہ بیسمنٹ اور گراؤنڈ ہم کو ایسا مل جائے کہ پلاسٹر ہو کے ہم جو ہے نا وہاں پر پہنچ جائیں۔ تو بس میں نے اس لیے بات کی کہ تھوڑی بہت اگر سردی ہے تو کیا ہو گیا، برداشت کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنی جگہ پہ پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ۔ یہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن بس ایک جو مسجد کی نسبت ہو جاتی ہے اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اب غور کیجئے گا، توجہ، اپنی جگہ سے مراد کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے خرید لی ہے، مراد جن کی ہے وہ اپنے محبت کرنے والے ہیں۔ پتہ نہیں نا لوگ کیا بولیں، علامہ صاحب کے پاس فنڈ بہت ہے، میں نے کہا فنڈ ہوتا تو پھر میں ایک ایک سریے کے لیے میسج نہ چلاتا اتنے، اور میری اپنی طبیعت یہ ہے کہ رشتہ دار میری گواہی دیں گے کہ، اور والدہ بھی میری بتائیں گی کہ جب کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ مہینے کی خرچی اگر ختم ہو جاتی تو میں اپنے والد سے خرچی مانگتے ہوئے شرماتا تھا، باپ سے کون شرماتا ہے، لیکن جب دین کی بات ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ہر محفل میں یا کوئی نہ کوئی موقع ایسا ہوتا ہے جس میں آپ کو جو نا یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ حضور کے دین کے لیے کھڑے ہو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی نسبت سے کرم میں رکھا ہے، لیکن جو ایک مشہور ہوتی ہے نا، ارے فکر ہی نہیں ہے، تو پھر میں نے کہا اگر آپ شامل رہیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کام کیسے چل رہا ہے، اور میں آخر میں عرض کروں گا، توجہ رکھیے گا۔ اب جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف سے سب کچھ سیکھ کر، سب کچھ بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ ہم یہاں بننے آئے، حضور ہمیں بنانے کے لیے آئے، بولو سبحان اللہ۔ اور اس پر دلیل دی مفتی صاحب نے کہ قد جاءکم، فرمایا اللہ رب العالمین نے جو کلمات استعمال فرمائے نا، قد جاءکم، یہ اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے جو نبی بن کر آئے اور مکمل تربیت یافتہ ہو کر آئے، اس لیے رب العالمین نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب آپ کو ہم نے بنا دیا، امت کو آپ نے بنا رہے ہیں، بولو سبحان اللہ۔
اور حضور امت کے لیے معلم بن کر آئے. حضور امت کے لیے بولیں معلم بن کر آئے ہیں. میں نے اس لیے بات کی تاکہ جو بار بار ہم سری کا اور معاذ اللہ برابری کی باتیں کرتے ہیں ان کو پتا ہو کہ اللہ کے حبیب کا عمل اور امت کا عمل کسی بھی اعتبار سے برابر ہو ہی نہیں سکتا. بنیادی فرق یہی ہے کہ اللہ کے محبوب تو بن کر آئے ہیں اور ہمیں بنایا ہے اور ہمیں بنا رہے ہیں. تو پہلی تو بات فرق یہی ہے. اب غور کیجئے گا, آپ فرماتے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی, سکونت مدینہ منورہ میں ہوئی, مگر آپ کی تشریف آوری جلوہ گری ہر مومن کے سینے میں ہوئی. بولو سبحان اللہ. یہ قد جاءکم کی تفسیر میں کہہ رہے ہیں مفتی صاحب, فرمایا جیسے سورج رہتا چوتھے آسمان پر ہے مگر طلوع ہوتا ہے تو سارے جہاں پر روشنی پھیلاتا ہے, جیسا کہ جاءکم کی جو کم ضمیر ہے آخر میں, اس سے یہ بات واضح ہوئی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ عربی میں کہا جاتا ہے جئتو کا. عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ توجہ ادھر, جئتو کا, جس کا ترجمہ اردو میں کیا ہوتا ہے کہ میں تمہارے پاس آیا. کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ جئتو کا, میں تمہارے پاس آیا. جبکہ اس کے پاس پہنچ جاؤ پھر یہ کہو گے کہ جئتو کا. جب تک پہنچو گے نہیں, جب تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تمہارے پاس آ گیا ہوں. جب ہم کسی کے پاس پہنچیں گے تو کہیں گے ہم آپ کے پاس آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ جو رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا نا قد جاءکم, یہ اسی وقت فرمایا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہر مومن کے سینے میں پہنچ چکے ہیں. میرے محبوب کو اللہ نے ہر سینے میں پہنچایا ہے, پھر فرمایا میرے محبوب آ گئے. بولو سبحان اللہ, میرے محبوب تمہارے پاس آ گئے ہیں. مفتی صاحب نے کیا کمال کی تفسیر فرمائی. اور آپ فرماتے ہیں سنیں, اللہ اکبر, اسی لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں التحیات, میری طرف دیکھو نا, التحیات جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ. کیا پڑھتے ہیں بولیں؟ السلام علیکہ. ترجمہ کیا ہے؟ آپ پر سلام ہو, آپ پر. آپ فرماتے ہیں کہ دور والے کو یا تو سلام لکھ کر بھیجا جاتا ہے یا سلام بھجوایا جاتا ہے. سلام ڈائریکٹ کرنے کے لیے سامنے ہونا ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ تحیات میں بھی ہم نے السلام علیکہ اس لیے رکھا کہ میرا محبوب بالکل تمہارے قریب ہے, اسی لیے تمہیں ڈائریکٹ میرے محبوب کو سلام کرنا ہے. بولو سبحان اللہ, مطلب بلند آواز سے بولو نا سبحان اللہ. حضور اتنا قریب, اور اس پر مفتی صاحب قرآن کی آیت لے کر ہے. ایک قد جاءکم, یعنی جاءکم کو پتہ ہے آپ نے اس کو کھولا ہے. عربی زبان کے اندر جاء کب بولا جاتا ہے کہ جب بندہ براہ راست فزیکل کسی کے پاس پہنچ جائے, آ رہا ہو, آ جاؤں گا, اس کے لیے جاء نہیں آتا. جب بندہ فزیکل کسی سے مل لے, پہنچ جائے, اس کے قریب ہو جائے, پھر کہا جاتا ہے جئتو کا, میں تو آ گیا. سمجھ رہے؟ تو فرمایا قد جاءکم, اللہ نے جو بھی اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا نا جن بھی آیتوں میں, یہی فرمایا جاءکم, میرے حبیب آ گئے, میرے حبیب آ گئے, میرے حبیب آ گئے. اب مفتی صاحب اس کو دوسرے اسٹیپ میں سمجھاتے ہیں کہ آنا کیا ہے. صرف مکے میں آ گئے, امریکہ تک نہیں پہنچے, مدینے میں آ گئے, یورپ نہیں پہنچے. فرمایا امریکہ یورپ تو چھوٹی چیز ہے, میرا محبوب ہر سینے میں پہنچ چکا ہے. بلند آواز سے بولو. کیوں کہ جاءکم, کم میں سب مخلوق آ گئی. بلند آواز سے بولو یار, قرآن ہے نا, قرآن ہے کم جمع کی زمین, کم میں سب مخلوق آ گئی اللہ کی, سب آ گئی. اور یہاں پر مفسرین نے لکھا کہ ایوہ الناس کے تحت اللہ رب العالمین نے دیگر مخلوقوں کو بھی شامل کر لیا, یعنی جنات کو بھی شامل کیا ہے, فرشتوں کو بھی شامل کیا, سب کو شامل کیا. تو رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ روئے زمین کی اور روئے آسمان کی جتنی مخلوق ہے, ہر ایک تک میرے محبوب خود جلوہ گر ہو چکے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو کیسی شان عطا فرمائے. بولو سبحان اللہ. اور پھر اس پر مفتی صاحب نے جو دلیل دی, مفتی احمد خان نعیمی علیہ الرحمن نے جو دلیل دی وہ کیا دی کہ تحیات میں سلام کیسے کرتے ہیں. بھائی ہم کہتے ہیں یار ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ آ گئے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یار اپنے والد صاحب کو سلام تو کہنا.
کب کہتے ہیں یہ؟ جب والد صاحب آپ کے ساتھ نہ ہو، سلام کہہ دینا. اچھا ہمیں تو سلام کہنا بھی نہیں آتا اور سامنے والے کو جواب دینا بھی نہیں آتا. اگر کوئی آپ کو سلام پہنچائے نا کہ بھائی آپ فلاں کو سلام کہہ دینا، آپ نے مجھے آ کر کہا کہ علامہ صاحب آپ کو جو ہے نا فلاں سلام کہہ رہا تھا، اب میں جواب کیسے دوں گا؟ وعلیکم السلام، یعنی آپ پر سلام ہو. جب انہوں نے جواب دیا وعلیہ السلام، اور اس پر بھی سلام ہو جس سے مجھے سلام بھیجا. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب وعلیہ السلام میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ وہ ادھر نہیں ہے نا. وہ ادھر اگر ہوتا تو کم میں آ جاتی بات، کم میں سب. تو فرمایا حبیب ہیں ہی ہمارے پاس، اس لیے السلام علیہ نہیں السلام علیکہ ہے. بولو سبحان اللہ. جب بھی نمازی التحیات میں سلام پیش کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، یعنی حضور اندر سینے میں موجود ہے، انہی کو سلام کر رہے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. مفتی صاحب فرماتے ہیں حضور اتنا قریب ہے اپنے مومنین کے، اپنے غلاموں کے اتنا قریب ہیں، اور فرمایا اسی لیے رب نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سورہ احزاب اللہ رب العالمین قرآن میں ذکر کرتا ہے یہ نبی مسلمانوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. بولو سبحان اللہ. یہ نبی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اس لیے فرمایا کہ قد جاءکم، یہ آیت کا وہی چل رہی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم، بے شک تمہارے پاس آ گئے، الرسول، وہ عظیم الشان رسول، بالحق، جو حق کو لے کر آئے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. بولو سبحان اللہ. تو یہ قد جاءکم کے تحت بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، فرمایا جیسے سورج چوتھے آسمان پر ہے. سورج چوتھے آسمان پر، لیکن جب طلوع ہوتا ہے تو سب کو روشنی دیتا ہے نا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو ولادت تو مکے میں ہوئی، سکونت تو مدینے میں ہے، لیکن ہر مومن کے دل میں اللہ کے محبوب جلوہ گر ہیں. آپ فرماتے ہیں چھٹا فائدہ، اب حضور کو مانے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اگرچہ سارے نبیوں کو مانتا ہو، اگرچہ سارے نبیوں کو مانتا ہو. دیکھو رب تعالیٰ نے ان اہل کتاب کو ایمان لانے کا حکم دیا جو توحید، قیامت، حضرت انبیاء کرام کو مانتے تھے، حضور کے انکاری تھے. معلوم ہوا کہ وہ ماننا ایمان نہیں، حضور کو ماننا ایمان ہے. کیا فرمایا؟ بھائی یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، اہل کتاب کہلا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا فآمنوا، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ، کیونکہ میرے محبوب کی آمد سے پہلے پہلے تک ان امتوں پر، ان کے انبیاء پر ایمان لانا کافی تھا. میرے محبوب آ گئے تو اب کوئی گزشتہ انبیاء کا امتی بھی ہے. میرے محبوب کا زمانہ پا لیا تو اسی وقت اس کا اپنے نبی کو ماننا کام آئے گا جب وہ میرے محبوب پر ایمان لائے گا. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اس انداز میں ذکر کیا کہ یہودی ہو کہ عیسائی ہو کہ کوئی بھی اہل کتاب ہو، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونا. حضور کو مانے گا تو گزشتہ انبیاء کو ماننا اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. اور حضور کو کوئی نہیں مانتا، حضور کا زمانہ پانے کے بعد لاکھ مرتبہ وہ کہے کہ میں توریت پڑھتا ہوں اور میں انجیل پڑھتا ہوں، قرآن نے ذکر کر دیا کہ تیرا ایمان کام کا نہیں، کیونکہ اگر تو توریت اور انجیل صحیح پڑھنے والا ہوتا تو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ضرور ہو جاتا. بولو سبحان اللہ. اب فرمایا، غور کیجئے گا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات بھی، واہ واہ، بس یہ آیت کریمہ کی جو تفسیر ہے نا مکمل ہونے والی ہے، اور پھر میں انشاءاللہ خواجہ صاحب کے حوالے سے چند بات عرض کروں گا اور بات ہم مکمل کریں گے. حضور پردہ فرمانے کے بعد، میری بہنیں بھی اور آپ حضرات بھی توجہ، حضور پردہ فرمانے کے بعد بھی ہمارے پاس سے گئے نہیں، ہمارے پاس سے گئے نہیں. آپ کی تجلی ہر مومن کے دل و جگر، جان و ایمان میں ویسی ہی ہے. قرآن کریم نے حضور کے آنے کو تو بیان کیا مگر چلے جانے کو بیان نہیں فرمایا. حضور آ گئے، حضور آ گئے، یہی ذکر ہے.
حضور چلے گئے یہ ذکر کہیں بھی نہیں ہے. پھر آپ فرماتے ہیں, کیا مفتی صاحب نے تفسیر کی ہے, آپ فرماتے ہیں سورج غروب ہو کر, اس کو مثال بھی دیں, سورج غروب ہو کر ہمارے پاس سے جاتا نہیں, اس کی نورانیت چاند تاروں کے ذریعے ہم کو ملتی ہے, اور اس کے اثرات سب موجود رہتے ہیں. قرآن کریم نے جگہ جگہ حضور کی آمد کا ذکر فرمایا, روانگی اور چلے جانے کا ذکر نہیں فرمایا. اچھا, پھر کوئی یہ کہہ دے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تو پردہ فرمایا, جس کو ہم کہتے ہیں موت. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا نا کہ انبیاء کو بھی موت آنی ہے, فقط آنی ہے, یعنی ایک لمحے کے لیے, ٹھیک ہے. اور انبیاء اکرام علیہ السلام, بخاری شریف کے اندر حدیثوں میں یہ بات موجود ہے, اور قرآن کی آیتوں کے اشاروں میں بھی یہ بات واضح ملتی ہے. جب اللہ فرما رہا ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ, اللہ فرماتے جو ہماری راہ میں شہید ہو جائے وہ مردہ, بلکہ آگے ذکر کیا بلکہ وہ زندہ ہے. کون؟ شہید. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا بد مذہبوں نے صرف ایک ہی آیت کو پڑھا, اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, باقی تم نے پورا قرآن سمجھا نہیں کہ اگر حضور کے لیے, انبیاء کے لیے موت کا ذکر ہے تو اس موت سے مراد کیا ہے. پڑھو تفصیل نا. یہاں کیا ذکر کیا کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بل احیاء. شہید کیا ہے؟ شہید کون ہوتا ہے؟ جو نبی کے مشن کو بچانے کے لیے جان دے, جو نبی کے مشن کو بچانے کے لیے جان دے امتی, وہ زندہ. تو نبی اور ان کا مشن زندہ نہیں, یہ کیا بات کر دیا. شہید زندہ, شہید افضل ہے نبی افضل ہے؟ بولو, نبی افضل ہے نا. تو شہید زندہ, نبی زندہ نہیں, نعوذ باللہ. اب دیکھیں یہاں پر غور کیجئے گا, یہ تو بس رب کا فضل ہو, محبوبین کی توجہ ہو تو پھر علم آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن نے جگہ جگہ حضور کی آمد کا ذکر تو فرمایا, روانگی اور چلے جانے کی کوئی بات نہیں کہ حضور چلے گئے, کہیں بھی نہیں ملے گا آپ کو. واہ واہ. آپ فرماتے ہیں موت اور ہے, کیا بات کی, موت اور ہے اور دنیا سے چلا جانا کچھ اور ہے. بلند آواز سے بولو نا, آگے دلیل دے رہے ہیں. موت اور ہے اور دنیا سے چلا جانا اور ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کلمہ چینج ہوا کہ کلمہ وہی ہے؟ کسی کو مسلمان ہونا ہے تو کوئی دوسرا کلمہ پڑے گا, مطلب کوئی چینج ہوگا, یہ کلمات وہی ہیں. کیا کلمہ ہے؟ مل کے پڑھ لو یار, کلمے بھی شرما رہے ہو, مل کے پڑھو, اس کی برکت ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ترجمہ ہے؟ ہم نہیں کسی سے بھی کروائیں ترجمہ, کوئی بھی مکتب فکر کا آدمی ہو اس کا ترجمہ کر دے. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا تھے ہیں. اس میں کوئی جملہ ایسا ہے ہی نہیں جو ماضی کو ذکر کرے. محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ پورا جملہ مکمل ہے. کیا ترجمہ؟ میری طرف دیکھو یار. محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کیا؟ محمد اللہ کے رسول تھے تو نہیں ہے نا. اگر تمہارے نزدیک حضور کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو گیا, نعوذ باللہ, اور اسماعیل دہلوی نے الیاذ باللہ نعوذ باللہ اپنی کتاب میں جو بات لکھی جس کا نام اسے تقویت الایمان رکھا, اور ہمارے بزرگوں نے تقویت الایمان میں سے جو قاف ہے اس کا ایک نقطہ ہٹا کر دیا تفیت الایمان. اس نے حضور کی گستاخیاں لکھ کر کہا ایمان کو تقویت دینے والی کتاب. بزرگوں نے ایک نقطہ ہٹا کہا ایمان کو ختم کرنے والی کتاب. اس میں اس نے لکھا کہ نبی نعوذ باللہ مر کے مٹی میں مل گئے. اگر نبی کا وجود مکمل ختم ہو گیا تو پھر آج اگر کسی انگریز کو مسلمان ہونا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ نعوذ باللہ آپ کا کلمہ پڑے گا, میرا پڑے گا, کیا کرے گا؟ وہ کیا کرے گا؟ کیا حضور کے وصال کے بعد کوئی بھی نبی پر ایمان نہیں لایا؟ کوئی بھی مومن نہیں بنا حضور کے وصال کے بعد؟ کروڑوں اربوں لوگ مومن ہوئے. تو اگر میں لاجک بھی بات کرتا ہوں, ان کی عقل اتنی موٹی ہو گئی, اگر لاجک بھی بتاؤ
کہ نعوذ باللہ جو معاذ اللہ بالکل ختم ہو گیا، نعوذ باللہ جس کا کوئی کنیکشن نہیں رہا، اور یہاں تک بکواس لکھی کہ نبی تو ڈاکیا ہوتا ہے، بس پیغام دے کر چلا گیا۔ اگر کچھ بھی نہیں ہے نبی کا تعلق امت سے، غور کرنا، تو پھر بھائی آگے پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، ہم جو نبی پر ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں، تو کس پر ایمان لا رہے ہیں ہم؟ اور نئے بندے کو اگر ایمان لانا ہے تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی آپ لوگوں کے نزدیک تو معاذ اللہ نبی ختم ہی ہو گیا۔ جب کوئی ختم ہو گیا تو اس کو ماننا کیسے؟ کوئی ہوتا ہے تو مانا جاتا ہے نا، بولو یار، جس چیز کا وجود ہے تو مانا جائے گا نا۔ اور تم اگر کسی چیز کے وجود کا انکار کر دو کہ وہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، تو پھر اس کو ماننا کیسے ہوگا؟ سمجھے آپ؟ تو یہ گستاخی کے اندر اس قدر بکواس کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں مفتی احمد خنیمی علیہ الرحمہ، بڑی پیاری بات، یہ خواجہ صاحب کی بڑی رات، یہ بات سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں مفتی صاحب کہ موت اور ہے اور دنیا سے چلا جانا کچھ اور۔ حضور کے وصال کے بعد بھی کلمہ وہی ہے، کلمہ وہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک آج بھی اپنی امت پر ویسی ہی تجلی فرماتی ہے جیسے پہلے فرما رہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے نبی دنیا میں رہ کر صحابی بناتے، اب نبی مزار میں جا کر ولی بناتے ہیں اور اپنا عاشق بنا دیتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ فیض تو آج بھی ہے حضور کا، بولو نا سبحان اللہ۔ جیسے سورج طلوع ہے تو براہ راست روشنی دے رہا ہے، اور جب سورج پردے میں آ جاتا ہے تو پھر چاند کے ذریعے اور تاروں کے ذریعے بھی ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب غور کیجئے گا، پھر آپ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں اپنے کام کے لیے آئے ہیں، یعنی ہماری جنت بن جائے، ہماری آخرت سنور جائے، رب ہم سے راضی ہو جائے، تو یہ ہمارے کام ہے نا۔ اور حضور رب کے کام کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی یار، اور بلند آواز سے بولو نا سبحان اللہ۔ حضور فرق بتا رہے ہیں۔ قد جاکم میں کتنی باتیں آ گئی، قد جاکم میں مفتی صاحب نے کتنی باتیں کھولی ہیں، اللہ اکبر۔ آج جب یہ تفسیر دیکھ رہا تھا نا، کوئی اور تفسیر دیکھنے کی حاجت بھی نہ ہوئی، اتنی باتیں مفتی صاحب نے لکھی۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں، غور کیجئے گا، مفتی صاحب فرماتے ہیں، مفتی احمد الخنیمی علیہ الرحمہ تفسیر نیمی میں فرماتے ہیں، اس آیت کے تحت آپ نے فرمایا کہ ہم دنیا میں اپنے کام کے لیے آئے ہیں، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے کام کے لیے آئے ہیں، رب کے کام کے لیے ہمارے پاس تشریف لائیں۔ حضور کے آنے میں اور ہمارے آنے میں زمین و آسمان کے فرق ہے۔ یوں ہی ہم اپنی ذمہ داری پر آئے ہیں اور حضور رب العالمین کی ذمہ داری پر تشریف لائے ہیں۔ اب آپ نے مثال دی نا، وہ میں عرض کر رہا ہوں، سنیں۔ فرمایا جہاز میں مسافر بھی سوار ہوتے ہیں اور کپتان بھی، مگر دونوں کی سواریوں میں بڑا فرق ہے کہ مسافر پار لگنے کو سوار ہوتے ہیں، کپتان پار لگانے کو سوار ہوتا ہے، کپتان پار لگانے کو سوار ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اسلام کے جہاز میں ہم بھی سوار ہیں، حضور بھی۔ واہ واہ، اتنی آسان آسان مثالیں دے دی کہ اب تو سمجھ جاؤ۔ اسلام کا ایک جہاز ہے، اس میں حضور بھی جلوہ گر، ہم بھی ہیں، مگر ہم پار لگنے کو سوار ہیں، حضور پار لگانے کو سوار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ فائدہ بھی قد جاکم سے ہوا کہ میرا محبوب آئے تمہارے پاس اس لیے ہے تاکہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے خدا کی جنت میں داخل کر دیں۔ میرا محبوب آیا تمہارے پاس اسی لیے ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکالے، تمہیں ظلمت سے نکالے، تمہیں ذلت سے نکالے، تمہیں جہنم سے نکالے، اور تمہیں رب کی جنت میں داخل کر دے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ کتنا بڑا فرق ہے یار، تم حضور کی شان کوئی نہ مان سکے۔ جو آیا ہمیں پار لگوانے، جو آیا ہمیں خدا سے ملوانے، جو آیا ہمیں رب کی جنت میں لے جانے، اگر تم ان کو ہی کچھ نہ مانو تو پھر بندے کا منہ کالا نہیں ہوگا اور ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ ہمیشہ ہمیں باادب لوگوں میں رکھے۔ آپ فرماتے اسی طرح غور کیجئے گا، ہمارے اور حضور کے اعمال میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے لیے نیک اعمال باعث سے فخر ہیں، واہ واہ، اور نیک اعمال کے لیے حضور کا کر لینا فخر۔ ہم کو فخر ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کو فخر ہے کہ مصطفیٰ نے پڑھی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ بات ہے اللہ رب العالمین نے، کیوں کہ مفتی صاحب کیا فرماتے، ہوتے کہاں، اعلیٰ حضرت نے لکھا نا، ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والی صاحب سب تیرے گھر کے۔ وہ جو نہ تھے تو
कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जान की, जान है तो जान है। हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के लिए रूह बनाकर भेजा, इस कायनात के लिए हिदायत बनाकर भेजा, इस कायनात का धूला बनाकर भेजा। फरमाया आयत करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया, अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द जाअकुमुर रसूल बिल हक़्क़ मिन रब्बिकुम, बेशक तुम्हारे पास एक अजीम शान रसूल तशरीफ ले आए तुम्हारे रब की तरफ से हक के साथ, फ़आमिनु खैरल लकुम, तो तुम मेरे महबूब पर ईमान ले आओ। व इन तकफुरू, और अगर तुम इनकार करोगे, फ़इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, तो बेशक अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में, अल्लाह ही का है, और जो अल्लाह का है वो महबूब का है। अब देखो बात हुजूर की हो रही है, आखिर में रब फरमाते कि फिर तुम नहीं मानते मेरे महबूब को, तो रब को भी कोई ज़रूरत नहीं है और रब के हबीब को भी कोई ज़रूरत नहीं है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह तबारक व तआला इल्म वाला, हिकमत वाला है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने माशाअल्लाह भी मैसेज आया कि नीचे जो ख़वातीन का हमने मुकम्मल हिस्सा रखा था वो भी मुकम्मल हो गया है, और हमारी बहनें आज वुज़ू खाने पर बैठी हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद उनको ठंड लग रही हो, लेकिन ख्वाजा साहब की सबको अल्लाह निगाह करम अता करे। बस इंशाअल्लाह हम बड़ी रात तो शब मेराज तो सामने चले जाएंगे इंशाअल्लाह हुज़ूर गौस पाक के सदके। बस बात अपनी मुकम्मल करते हुए अर्ज़ करूँ कि जैसे आपने सुना ना कि हुज़ूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, हुज़ूर की बरकत से फिर जो हुज़ूर की उम्मत है वो पार लगती है, ऐसे हुज़ूर जान आलम अपनी उम्मत की तरबियत के लिए अपनी बारगाह से अपने आशिकों को चुनते हैं। जैसा कि ख्वाजा गरीब नवाज को हुजूर के बेटे हैं, और आपको पता है सरकार ही के हुक्म से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज दाता साहब की बारगाह से होते हुए फिर आप हिंदुस्तान पहुंचे। तो जो आप सुल्तानुल हिंद है ना, वो रसूलुल्लाह ने आपको बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। जी जी, हुजूर के बेटे हैं हुजूर गौस आजम दाता साहब। रब ने अपने महबूब को भेजा अपने बंदों के लिए, फिर महबूब अपने फैज से ऐसे अपने गुलामों को तैयार करते हैं जो कयामत तक आशिकों के इमाम होते हैं। जैसे सरकार ने तैयार किया गौस आजम को, बुलंद आवाज से दाता साहब को, ख्वाजा साहब को। अपन कितने खुश नसीब है हम यार, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कितने खुश नसीब हैं कि हर निस्बत को मानते हैं, और हम खुद से नहीं मानते, बस उनका करम है कि उन्होंने हमें अपना बना लिया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन 14 रजबुल मुरज्जब पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त आपकी विलादत हुई। दो कौल हैं, 530 हिजरी और 537 हिजरी, 537, दोनों कौल किताबों के अंदर मौजूद है। मुख्तलिफ किताबें अगर हमने देखी तो दोनों रिवायतें मौजूद हैं। ज्यादातर 537 का कौल नकल करते हैं, लेकिन 530 का भी किताबों में आया। 537 हिजरी में हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला दुनिया में जलवागर होते हैं। ठीक है, वालदा माजिदा क्या फरमाती है ख्वाजा साहब की? देखो, हमने तो आका की बात की ना, हमने तो एक पंडित की औलाद कह रहा था कि ये कैसे लोग हैं कि हुजूर गौस पाक के लिए कहते हैं कि ये 15 सिपारों के हाफिज थे। मैंने कहा जब तक तू अपने टेढ़े और बदबूदार मुंह से अगर अपने आप को तू गौस पाक से तोलेगा ना, तो तुझे कभी समझ ही नहीं आएगी। ये हस्तियों की बात ही कुछ और होती है। ख्वाजा साहब की वालदा का बयान है कि अभी मुझे हमल के आसार कुछ नमूदार हुए, मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये नेमत अता करनी है। तो ख्वाजा साहब की वालदा कहती हैं कि हमल के आसार नमूदार होते ही मुझे मेरे पेट से अल्लाह अल्लाह की आवाज आती थी। आपको मेरी बात, क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होने वाले, बोलो ना सुभान अल्लाह। आज मसला यही है जिसको आप समझ रहे हैं इस बात को, आज मामला यही है कि अगर इंसान अपने आप पे औलिया को तोलेगा नऊज़ु बिल्लाह तो तबाह होगा। ये वो हस्तियां हैं कि वत्तबि सबील मन अनाब इलैक, के जिनकी पैरवी करने का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, जिनके पीछे चलने का अल्लाह ने हुक्म दिया। वो इंजीनियर बकवास करता है कि बाबे दे कोई शय नहीं, नऊज़ु बिल्लाह, और औलिया के खिलाफ भौंकता है। मैंने कहा अगर बाबे कोई शय नहीं तो अल्लाह ने इनके पीछे हमें लगाया क्यों है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह फरमा रहे इनके पीछे लगो, इनके पीछे लगो।
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، اللہ فرماتا ہے ان کی پیروی کرو، اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کے پیچھے چلو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ نے لگایا کیوں؟ بتایا کہ یہ جو خواجہ ہیں، غوث اعظم میں داتا ہیں، جو اولیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور اللہ کے محبوب نے انہیں اتنا مقبول بنایا کہ اب یہ پوری قوم کے لیے امام ہیں اور ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوگا یہ ہاتھ پکڑ کے اسے در مصطفیٰ تک پہنچا دیں گے۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب غور کیجئے گا، حضور خواجہ غریب نواز کی والدہ فرماتی ہیں، واہ واہ، کہ ابھی تو حمل کے آثار نمودار ہوئے، خواجہ غریب نواز سلطان الہند ہے، اللہ اکبر، خواجہ بختیار کاکی جیسا آدمی جن کا مرید اور خلیفہ ہو۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کے بطن میں موجود ہیں، اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ توحید کے پرچم کو آگے حضور کی نگاہ سے بلند کرنا ہے آپ نے، تو پہلی تربیت ہو رہی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب پہلی تربیت ہو رہی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا جو تجھے سمجھ آ جائے وہ کرامت نہیں ہوتی، جو سمجھ نہ آئے وہی تو کرامت ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا تیرا منہ نہیں نا، یہ غریب نواز کی شان کی اللہ نے عطا کی، جو غوث اعظم کی شان ہے وہ ان کو عطا ہوئی، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر تو کچھ محسوس کرنا چاہتے ہیں نا خوشبو، تو ان کا با ادب ہو جا، خدا کی قسم تجھے بھی اشارے ایسے مل جائیں گے تو مان لے گا کہ اور ان کے ادب کی وجہ سے مجھے یہ کچھ مل رہا ہے تو جو شہنشاہ ہے وہ کس درجے پر پہنچے ہوں گے۔ ہاں لیکن اس کے لیے خوشبودار ہونا ضروری ہے، با ادب ہونا ضروری ہے، اور اہل محبت ہونا ضروری ہے۔ اب غور کریں، خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بالکل بچپن کی عمر ہے، والدہ کا دودھ نوش فرما رہے ہیں۔ دودھ پینے کی جو عمر ہوتی ہے نا، 2 سال سے بھی کم، دودھ نوش فرما رہے ہیں۔ اس میں کوئی بچہ اگر خواجہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ پیتے وقت اگر ان کے گھر میں آ جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ کا دودھ چھوڑتے اور والدہ کو اشارہ کرتے پیشانی اور آنکھ سے کہ وہ جو رو رہا ہے ان کو لے اور میری جگہ دودھ ان کو پلائیں۔ کیا غریب نواز ہے یار، آواز نہیں آئی آپ کی یار۔ دودھ پیتے بچے کو کیا پتا، لیکن عام بچے کو نہیں پتا، جن کو خدا خواجہ بنانے والا ہے ان کو سب پتا ہوتا ہے، جو بنے بنائے آتے ہیں۔ یعنی ماں کا دودھ خود پی رہے ہیں، اتنی چھوٹی عمر ہے، دودھ پینے والے بچے کو بھی کچھ پتا ہے، لیکن آپ کے اور میرے بچے کو نہیں پتا۔ لیکن جنہیں اللہ رب العالمین خواجہ بنانے والا ہے، جنہیں غوث بنانے والا ہے، جنہیں داتا بنانے والا ہے اللہ، پھر ان کو سب پتا ہوتا ہے۔ تو خواجہ صاحب کی والدہ پھر کیا کرتی؟ حسن کو یعنی اپنے بیٹے کو ہٹاتی اور جو بچہ رو رہا ہوتا اس کو اپنی چھاتی سے لگا کے دودھ پلاتی۔ خواجہ صاحب دیکھ کر مسکراتے۔ آج تو ہم اتنے بڑے ہو گئے پھر بھی ہم چاہتے نہیں پورے سمندر کا پانی میں پی جاؤں، میرے بھائی کو کچھ بھی نہ ملے، سب پارٹیاں میں لے جاؤں، سب کاروبار میں لے جاؤں، پوری مارکیٹ کو میں کھا جاؤں، لیکن میرے بھائی کو کچھ نہ ملے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ سمجھنے کی بات۔ یہ کب تک ہم ان چیزوں سے جان نہیں چھوڑیں گے؟ پھر ہم کو کچھ بھی نہیں ملتا نا۔ میں نے آپ کو گفتگو کے شروع میں کہا تھا کہ یہ مال ہے نا، یہ بت ہے، اگر خدا کی محبت کے درمیان حائل ہوتا ہے تو جب تک اس کی محبت نہیں نکلے گی نا آگے نہیں بڑھے گی۔ خواجہ صاحب کا ایثار دیکھو یار۔ اور ہم تو اپنے بچوں کو جب لنچ بھی دیتے ہیں نا تو نعوذ باللہ تربیت غلط کرتے ہیں کہ بیٹا لنچ آپ اپنا کھایا کرو، فرینڈ کو نہیں دیا کرو، آپ کھا لیا کرو چپ چاپ خاموشی سے۔ ہونی تو یہ تربیت چاہیے کہ ایک بچے کا اور لنچ دے کہ بیٹا خود بھی کھاؤ اور اپنے ساتھ بیٹھنے والے بچے کو بھی کھلاؤ تاکہ ابھی سے بچہ سخی بنے۔ لیکن تربیت تو ہو، سوچ تو ہو۔ ہم تو تھال میں بیٹھتے ہیں نا تو آلو بوٹی ہم خود پہلے پکڑ لیتے ہیں کہ پہلے مجھے آلو مل جائے، مجھے بوٹی مل جائے۔ سمجھیں اس کو، میری بہنیں بھی سمجھیں۔ خواجہ صاحب کا معاملہ تو دیکھیں، غریب نواز کی محفل میں آیا، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر سے نہیں نکلتی تو پھر ہم نے کچھ بھی رنگ نہیں پایا، پھر ہم تبدیل کیسے ہوں گے؟ اور میں آپ کو سچی بتاؤں، ابھی تک تو ہم نے بوٹی کھانے کا مزہ سیکھا ہے نا اور آلو کھانے کا مزہ سیکھا ہے۔ خدا کی قسم چند مرتبہ آپ اپنے منہ کا نوالا، کیا مطلب؟ آپ کے آگے اگر آلو پڑا ہے دوسرے کو دے کر دیکھیں، چند مرتبہ آپ کو پھر جو لطف محسوس ہوگا نا وہ آج تک کھانے سے نہیں ملا ہوگا۔ آزما لو۔ ہم تو دعوتوں کا سلسلہ شروع ہے، توبہ توبہ، بفے کھلنے کی دیر ہے، ٹوٹتے کیسے ہیں؟ اور اپنی پلاننگ پہلے کر لیتے ٹیبل پہ بیٹھنے والوں کہ تو سلاد پکڑ لینا، ہنسے نہیں سمجھے، تو سلاد پکڑ، تو میٹھا پکڑ فٹافٹ، کیوں کہ سلاد پہلے ختم ہو جائے گی اور میٹھا پہلے ختم، اتنی لالچ۔ فرائی آئٹم پہلے کھا لو، فرائی گھر پہ تو کھاتے رہتے ہیں چاول، تو فرائی پہلے پکڑ، شارٹ نہ ہو جائے جلدی سے۔ یہ ہمارا حال ہوگا تو پھر عبادتوں میں پھر آنکھ نہیں کھلے گی، پھر فجر کی نماز ہم پر بوجھ ہی رہے گی۔ آپ بولیں گے یہ کیوں؟ میں نے کہا باطن صاف نہیں ہے نا، باطن میں تو ایسی لالچ بھری ہوئی ہے۔ ارے بھائی اگر ہم کو صلاۃ نہ بھی ملے
تو میرا بھائی کھا لے. ہونی تو یہ چاہیے کیفیت. پہلے اللہ مجھے بھی عمل کی نعمت دے کہ ہم تو کہیں بھائی جو چیزیں شارٹ ہونے کا خطرہ ہے نا وہاں تو جانا ہی نہیں ہے. کیوں؟ میرا دوسرا مسلمان بھائی کھا لے. وہ حضور کے صحابہ نہیں ہیں یار کہ زخموں سے چور چور ہیں, زبان پیاس کی وجہ سے باہر آ رہی ہے, ایک پیالہ پانی کا آتا ہے. ایک زخمی صحابی کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو پیاس ہے کہ اس کو پلا دو. دوسرا کہتا ہے تیسرے کو پلا دو. تیسرا کہتا ہے چوتھے کو پلا دو. راوی کہتے ہیں وہ کتنے سو صحابہ موجود تھے زخمی, وہ پانی کا پیالہ اسی طریقے سے گھوم کر پہلے صحابی تک پہنچا. سب نے کہا مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو نیڈ ہے, اس کو پلا دو, اس کو پلا دو, اس کو پلا دو. پھر بندہ بنتا ہے. ہم لالچی ہیں, ہم لالچی ہیں. اس وقت یہ چیزوں نے ہم کو ختم کر دیا. یہ تربیت ہے خواجہ صاحب کی محفل, کاش ہماری تربیت ہو جائے. یہ کبھی بوٹی اور کبھی آلو پہ بھی دوڑنا چاہیے محفل میں بیٹھنے والے کو. کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یار میں نیاز کھانے کے لیے محفل میں جاؤں گا. نہیں یار, ہاں نیاز تو ان کا صدقہ ہے, شکرانے میں مل ہی جائے گی. غریب نواز کیا ہم گھر میں کھا رہے تو وہ خواجہ صاحب کی نیاز نہیں ہے؟ کیا ہم جو اپنے گھر پہ کھا رہے ہیں وہ غوث پاک کی نیاز نہیں ہے؟ کیا ہمارے جیب کے اندر جو پیسے ہیں کہ ان کا صدقہ نہیں ہے؟ سب ان کا صدقہ تو کھا رہے ہیں. میں آپ کو سچی بولوں, یہ کوشش تو کریں, اس کو گھر سے شروع کریں. کبھی اچھی بوٹیوں بچے کو ڈال کے دیکھ لیں, اپنی اولاد کو ہی دے دیں, اس کی تربیت کریں. اب دیکھیں خواجہ صاحب اشارے میں اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں کہ مجھے آپ اپنے سینے سے ہٹا کر اس روتے ہوئے بچے کو لے لیں. پھر خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 7 سال کی ہے. نئے کپڑے پہن کر عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں. نماز عید کے لیے جاتے ہوئے راستے میں ایک بچے پہ نظر پڑی. خود کتنی عمر ہے؟ 70 سال نہیں ہے بھیا, ہم 70 سال کے ہو کر بھی نہ بدلے. واہ واہ, بوڑھے ہو گئے, جوانی ختم ہو گئی ہماری, لیکن دل نہ بدلا. مولانا روم کہتا ہے نا کہ تیری جوانی بدل گئی, بوڑھاپے میں تیرا دل نہ بدلا تو نے کیا سیکھا. اللہ ہمارے حال پر خواجہ کے صدقے کرم کر دے, اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر کر دے. پتہ ہے کس, اگر جو تڑپتا ہے نا پھر اس کو مل بھی جاتا ہے. اگر بدلنے کا نیت ہوگی تو اللہ بدل دے گا. خود چینج ہونے کا دل ہوگا تو چینج ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے فضل سے, لیکن بندے کو تڑپ ہو. اب 7 سال کی عمر ہے, 7 ایئرز, عید کے لیے جا رہے ہیں, ہمیں تو ہوش بھی نہیں ہوتا. اب بچے پہ نظر پڑی, محلے والا بچہ, دیکھا کہ اس نے بالکل میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خود کی عمر 7 سال کی, اس بچے کو لیتے ہیں اور اس بچے کو لے کر اپنے گھر پہ آتے ہیں. اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ اس کے میلے کپڑے مجھے پہناؤ اور میرے عید والے کپڑے اس کو غسل کر کے پہناؤ. 10 منٹ آپ ویٹ کرتے ہیں, والدہ کپڑے چینج کرتی ہے, ان کے میلے کپڑے غریب نواز پہنتے ہیں اور غریب نواز کے نئے کپڑے وہ بچہ پہنتا ہے غسل کر کے. پھر ہاتھ پکڑ کے اس کو مسجد کے لیے لے کر جاتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین انہیں خواجہ بناتا ہے. یہ چیز ہے, ہمارا تصور بھی ہے. آج تک ہم نے جو کپڑے پہنے کبھی ڈرائیور کو پہنائے؟ سیم کپڑے پہنائے؟ نہیں. زکوٰۃ کے لیے 1500 روپے والا سوٹ ڈھونڈیں گے ہم, 1000 روپے والا سوٹ لے کر آؤ, اس کو 12 منگواؤ. میں نے کہا 12 نہ منگا, 1000 روپے والے 4000 والا اچھا منگواؤ, بھلے 3 جانوں کو دے, پہنے تو دعا تو دے. ہماری یہ بھی سوچ نہیں ہے. آج میری بہنیں موجود ہیں, کبھی جیسے کپڑے ہم پہنتی ہیں میری بہنیں پہنتی ہیں, ویسے کپڑے کبھی سوچا کہ میرے گھر میں کام کرنے والی کو بھی دوں؟ کپڑے دینا تو دور کی بات ہے, ہم تازی روٹی کھاتے تو اس کو باسی دے دیں تو بڑی بات ہے. جب تک بدبو نہ آ جائے نا کھانے سے, جب تک ہم کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہماری بلڈنگ میں چوکیدار, ہمارے گاڑی چلانے والے ڈرائیور, کبھی ہم نے سوچا جیسے کٹنگ میری ہے کبھی تو اس کو پہناؤں؟ بڑی رات کو اس کا حق ہے کہ میں اتنے اچھے کپڑے پہنتا ہوں, سال میں حضور کی آمد پر, لیلۃ القدر کی آمد پر, رمضان عید پر تو میں اس کو ایسا سوٹ دلا دوں یار. پھر دیکھو نا برکت. خواجہ صاحب تو اپنا اتار کے دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں 36 سوٹ دیے تو بھی 2 سوٹ اپنی پسند والے ہم اپنے ڈرائیور کو نہیں, اس کو 500 روپے پہ ہی رکھیں گے. اور پھر پتہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت ایسے ہی رکھنا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ بڑا یہ زیادہ پھیلتے ہیں. پھر تو میں نے کہا پھیلتے ہیں تو خدا کا ہی بندہ ہے نا, تو ڈرائیور ہوتا اور وہ سیٹ ہوتا تو کیا کر لیتا؟ یہ تو رب کی تقسیم ہے نا, وہ تو قادر ہے ایک لمحے میں کسی کو سیٹ بنا دے, کسی کو ڈرائیور, کوئی ہاتھ میں ہے کسی کے؟ فرمایا تم کس بات پر غرور کرتے ہو؟ اللہ کی دست قدرت میں, حضور کی حدیث ہے نا, کس بات پر تم غرور کرتے ہو؟ کوئی فقیر ہے وہ بھی اللہ کی تقسیم ہے, کوئی امیر ہے وہ بھی اللہ کی تقسیم ہے. تو ہمارے گھر میں کام کرنے والی ماسی آتی ہے تو یہ تو میری بہن شکر ادا کرے نا کہ اللہ نے انہیں مالکن بنایا ہے کہ وہ آرڈر کرتی ہے تو گھر میں وہ عورت کام کرے. وہ عورت نہیں ہے ٹھنڈ کے اندر وہ پانی میں ہاتھ ڈال کے سب کام کر رہی ہے, تو اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ سال میں 4 اچھے سوٹ ہم اس کو دلا کر دیں. نہیں, وہ پھٹا ہوا سوٹ ہی دینا ہے, وہ بھی دے دیں تو بڑی بات ہے. پھر ہم کو روحانیت نہیں ملی, پھر ہم ایسے ہی گھوم پھر رہے ہیں. ہم 70 سال کے ہو کر بھی کامل مسلمان نہیں بنے تو آگے کیا بنیں گے؟ اس لیے کوشش کریں,
کوشش بندہ ایک سوٹ اس کو اپنے جیسا پہنا کر دیکھو، پھر آپ کو کیسا مزہ آئے گا. دیکھو تو صحیح کبھی اپنی جیسی چیز تو دے کر دیکھو. یہ نہیں کہ آپ جو 6 لاکھ کا موبائل استعمال کرتے ہیں وہ کسی کو دے دیں، یہ تو پھر بہت اعلیٰ ظرف کی بات ہو گئی، وہ تو پھر بہت آگے کی بات، وہ تو ہمارا لیول ہی نہیں ہے. لیکن کم سے کم ہم سوٹ کے برابر تو کسی کی مدد کر سکتے ہیں. جیسی اچھی چائے آپ پیتے ہو، دودھ پیتے ہو، اس کو ہی پلا دو. ابھی رمضان شریف کی آمد قریب ہے، راشن بنیں گے. اچھا بھائی کتنے کا بنیں گے؟ وہ 5,000 کا راشن بنوا رہا ہوں. میں نے کہا وہ 5,000 کا راشن جو آپ غریب کو دیتے ہیں وہ آپ کھائیں گے؟ آپ کھائیں گے جو غریب کو دیتے ہیں؟ نہیں کھائیں گے. اس میں بس ایک ہی دال ڈالیں گے، وہی دال. میں نے کہا ہم کو کوئی کھلائے تو ہم کھائیں گے. غریب کا بچہ افطار میں وہی دال کھائے گا. 5,000 کا راشن دے کر سیٹھ صاحب بڑے فخر محسوس کر رہے ہیں کہ میں نے ماشاءاللہ 5,000 روپے کا راشن بھجوایا. میں نے کہا ایک مہینہ کم سے کم جو اپنے گھر میں آپ گوشت لے کر آئے، مرغی لے کر آئے، چکن لے کر آئے اور بہترین آپ سامان لے کر آئے، ایک مہینہ خدا کی رضا کے لیے کسی کو دلوا کے دیکھو، سیم راشن جو گھر کا ہے، پھر دیکھو آپ کو افطار میں کتنا مزہ آتا ہے. میں روح افزا پیوں اور بالکل 3rd کلاس کوالٹی کا بالکل سیکرین والا شربت، میں کہوں گا سستے میں سستا شربت اٹھا کر غریب کو پلاؤ. تو پھر وہ خدا کو ایسی حاجت نہیں ہے، خدا اس سے پاک ہے. جب بندہ کسی کو دیتا ہے نا تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ غریب کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، خدا کے ہاتھ میں پہلے آتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے. اس لیے آج خواجہ صاحب کی رات ہے تو یہ بات ہے، کیونکہ ہے غریب نوازنا. اور ہم کم سے کم جو ہمارے اطراف میں لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں. اپنے گھر میں کام کرنے والی کا، اپنے رشتہ داروں کو دیکھا. آپ کے رشتہ دار میں جو غریب ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت دیا، اب ان کی چپ چاپ مدد کریں. آپ اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں اور اچھی سے اچھی مدد کریں. 5,000 کے راشن میں نہ ٹالیں. اللہ کی رضا کے لیے جب اچھی چیز دینا سیکھیں پھر دیکھو انشاءاللہ کیسا کچھ ملتا ہے. خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن میں عادت کریمہ تھی کہ آپ جب کھانے کا وقت ہوتا تو گلی کے بچوں کو بلا لیتے تھے، اور والدہ جب دستر بچھاتی اسی وقت آپ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی کھلایا کرتے تھے. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے گھر پہ کبھی کھانے کے لیے دو آ جائیں، بولے کیا تو بچوں کو لے کر آ جاتا ہے کھانے کے؟ وہ کسی کو نہیں لایا کر، کھانے کے بعد بولو میں آ جاؤں گا. یہ ہماری تربیت ہے. اور خواجہ صاحب دستر جب لگواتے، والدہ ماجدہ لگاتی تو آپ اپنے فرینڈز کو لے کر آتے اور سب مل کر کھانا کھاتے. اللہ رب العالمین نے آپ کو شان عطا فرمائے. 15 سال کی عمر کے اندر ایک مجذوب سے آپ کی ملاقات ہوئی. اللہ اکبر. تھے تو خواجہ نا، شان تو بلند تھی ہی، بس ان کے روٹی کا ٹکڑا جب آپ نے چبایا، اللہ اکبر، اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور آپ اللہ کی رضا کے لیے نکل گئے. تقریباً 21 سال کی عمر مبارک کے اندر آپ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت حاصل کرتے ہیں. آپ نے تمام علوم ظاہری حاصل کیے، علوم باطن حاصل کیا. پھر خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنی خلافت عطا فرمائی، اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ایسا کام کیا، 99 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا. ایک رات خواجہ صاحب بہت رو رہے تھے، بہت گریہ زاری کر رہے تھے. اور آپ کی تاریخ نگاروں نے لکھا، اس مرتبہ میں نے پڑھا، آپ کی تاریخ نگاروں نے لکھا، بات ختم کروں گا توجہ رکھنا، لکھا کہ آخری عمر تھی نا جب خواجہ صاحب کی آخری عمر، تو اللہ والوں کو تو پتا ہوتا ہے کہ اب وصال کا وقت قریب ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. بہت توجہ میری بہنیں پہ، آپ حضرات بھی. تو بالکل آخری وقت تھا نا خواجہ صاحب کا. آپ بہت روتے تھے، حد سے زیادہ روتے تھے، ہر وقت رو رہے ہوتے. آپ کے مریدین آگے بڑھے. ایک مرتبہ ایک مرید کہنے لگا، حضور آپ اتنا روتے ہیں؟ فرمایا بس میرے رب کی ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے. تو کہا حضور آپ نے 99 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، 99 لاکھ. آپ نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے. آپ نے ہندوؤں کی جو بنجر زمین تھی اس کو توحید کے پرچم سے بلند کر دیا ہے. آپ کے پاس تو یہ کام ہے، آپ کے پاس تو تہجد ہے، آپ کے پاس تو سالہ سال ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر پورے قرآن کی تلاوت ہے، آپ کے پاس تو اتنے نوافل ہیں، اتنی عبادت. وہ گنواتے رہے. اس کے بعد بھی آپ روتے ہیں، سب تو ہے آپ کے پاس. خواجہ صاحب سے عرض کہتے ہیں مرید، آپ پوری بات سن کر کہنے لگے، جس بارگاہ کی ملاقات ہے نا اس کے شائع نشان ایک عمل بھی نہیں ہے میرے پاس. جس بارگاہ میں مجھے پہنچنا ہے نا، ہمیں تو وہ یاد ہی نہیں ہے نا، جس بارگاہ میں ہمیں پہنچنا ہے نا، جس بارگاہ میں ہمیں پہنچنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس بارگاہ میں ہمیں پہنچنا ہے نا اس بارگاہ کے لیے میرے پاس کوئی عمل ہی نہیں. یار خواجہ صاحب، یار ہم 4 نمازیں پڑھ کر اور 2 دین کے کام کر کے کیسے سیٹسفائی ہو کے سکون سے گھوم پھر رہے ہیں نا.
اور غریب نواز جو پورے پرچم کو بلند کر دے، حضور اپنا بیٹا کہیں، سرکار جنہیں ہندوستان کا سلطان بنائے، حضور کے حکم سے وہ وہاں پر جائیں، پورے ہندوستان کو اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے پوری دنیا کے اندر حضور کے دین کے پرچم کو بلند کر دیں، جو حضور کا شہزادہ ہو، اتنا بڑا امام ہو جس کے جھومنے سے خدا کا عرش جھومتا ہو۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئے نا تو بس کیفیت آپ پر ہو گئی، حضور غوث پاک کھڑے ہو گئے اور آپ نے خواجہ صاحب کو اس انداز میں چاروں طرف سے یوں سمجھے کہ اپنے دامن میں لیا۔ جب کیفیت مکمل ہوئی تو حضور غوث پاک فرمانے لگے جب یہ جھوم رہے تھے نا خدا کا عرش جھوم رہا تھا۔ جو اتنا بڑا امام ہو یار، ایک مرتبہ خواجہ بختیار کاکی کے پاس خواجہ غریب نواز آتے ہیں جو آپ کے خلیفہ ہیں، غور کرنا ہمارا عمل بیکار ہے، ان ہستیوں کے صدقے اللہ ہمارا بیڑا پار کر دے اور اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے اور ہم اللہ کے محبوبین میں شامل ہو جائے اور خدا ہمیں اپنی بندگی کے لیے قبول کر لے۔ اور دعا کرو یار ہمارا دل بدل جائے، کچھ صبر جائے، کچھ سدھر جائے اور آنکھ بند ہونے سے پہلے ہم بھی کوئی خدا کے لیے عمل کرنے والے ہو جائیں۔ آپ خواجہ بختیار کاکی کے پاس پہنچے، خواجہ غریب نواز خواجہ بختیار کاکی کے پاس پہنچے، کیفیت تھی آپ کے اوپر، فرمایا کوئی تیرا مرید ہے جس کو منازل طے کروانی ہو، جو مجاہدات کرتا ہو؟ خواجہ بختیار کاکی کہنے لگے جی حضور ایک مرید ہے میرا جو بالکل اللہ کی رضا کے لیے مجاہدات کر کر کے اتنا کمزور ہو گیا، اس کا جسم اتنا لاغر ہو گیا کہ وہ اٹھ بھی نہیں پاتا۔ خواجہ غریب نواز کہنے لگے لے جا مجھے اس کے پاس۔ خواجہ غریب نواز اور خواجہ بختیار کاکی جاتے ہیں اس گھر پہ جو خواجہ بختیار کاکی کے مرید ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آئی کون؟ تو خواجہ بختیار کاکی نے اپنا تعارف کروایا۔ وہ جو اندر شخص موجود تھے ان میں اٹھنے کی طاقت نہ تھی، اللہ کی عبادت کر کے مجاہدات کر کے جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ چلنے کی طاقت نہ تھی۔ وہ گھسیٹ کر اپنے آپ کو دروازے تک پہنچے، کنڈی کھولی تو جیسے ہی دیکھا تو ان کا نام نامی اسم گرامی مسعود ہے، بابا فرید۔ جب دیکھا تو حضور خواجہ بختیار کاکی نے کہا حضور یہ میرے مرید ہیں، یہ اللہ کی مجاہدات اتنے کرتے ہیں، اللہ کی عبادتیں، اللہ کے لیے اتنے مجاہدات، ان کو نوازنا ہے۔ خواجہ غریب نواز جن کی پاور یہ ہے، ایک ہاتھ پکڑا بابا فرید کے، ایک ہاتھ پکڑا خواجہ بختیار کاکی کو کہا تم دوسرا ہاتھ پکڑو، دوسرا ہاتھ پکڑا اور دونوں ہستیوں نے ہاتھ پکڑ کر خواجہ غریب نواز اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تجھے معین الدین حسن کہتا ہے کہ تو اسے زمانے کا یکتا بنا، ایسا قرب دے کہ زمانے کا یکتا بن جائے۔ اسی لمحے رب العالمین نے خواجہ مسعود کو بابا فرید الدین گنج شکر بنا دیا۔ جس کی اتنی بڑی طاقت ہو اور وہ وقت آخر میں دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اتنا روتا ہو اور مریدین کہنے لگے حضور سب تو ہے آپ کے پاس، آپ تو اللہ کے دوست ہیں۔ تو خواجہ صاحب کہنے لگے کہ جس بارگاہ میں میری ملاقات ہے نا اس کے شان کے لائق میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ 6 رجب المرجب 633 ہجری 633، اگر آپ 537 آپ کی ولادت کو مانے تو 96 برس 96 سال کے قریب آپ نے زندگی گزاری۔ 6 رجب المرجب بروز پیر صبح و صادق کے وقت، فجر کے وقت آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، اور جب آپ کا وصال ہوتا ہے حجرے کے اندر تو آپ کی پیشانی پر قدرتی لکھے ہوئے چند کلمات نمودار ہوتے ہیں جو قدرت کی طرف سے لکھے گئے، جو سب مریدین اور سب محبت کرنے والے پڑھ رہے تھے کہ خواجہ صاحب کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں بس میں 2 قول سناؤں گا خواجہ صاحب کے، فرامین تو بہت ہے لیکن وقت پورا ہو گیا۔ میں نے یہی سوچا تھا 10:15 تک بیان مکمل ہوگا، 9:05 پہ بیان شروع ہوا تھا تو تقریباً 10:21 ہو گئے۔ 2 قول آپ کے سامنے سنو۔ خواجہ صاحب فرماتے جس کو اللہ کا دوست بننا ہے وہ اپنے اندر 3 خوبیاں جمع کر لیں۔ دعا کرو ہمیں یہ نصیب ہو جائے۔ آواز ہی نہیں ہے آپ کے۔ خواجہ صاحب کہتے اللہ کے دوست کے اندر یہ 3 خوبیاں ہوتی ہیں۔ میری بہنیں توجہ رکھنا، میری بہنیں توجہ، میرے بھائی توجہ، کوئی بھی بہن باتوں میں نہ لگے۔ خواجہ کی محفل ہم برکتیں لینے کے لیے آج بڑی رات۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بننا ہے وہ 3 خوبیاں اپنے اندر جمع کر لے، اور خواجہ بختیار کاکی نے آپ کا یہ قول نقل کی ہے۔ فرمایا اللہ کی دوست میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں، سخاوت دریا جیسی، سخاوت، مل کے بولو، سخاوت دریا جیسی۔ دریا کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے تو دریا دیکھتا ہے کون کالا ہے کون گورا ہے، کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کون عربی ہے کون غیر عربی ہے،
کون قابل ہے کون قابل نہیں ہے، جو بھی آتا ہے اس کو پانی دیتا ہے نا. فرمایا بس یہ نہ دیکھ کہ کون آ رہا ہے، یہ دیکھ کہ کس کے لیے آ رہا ہے تو اس کا کام کر دے. دریا سخاوت، بولو سبحان اللہ. دریا جیسی سخاوت، دریا جیسی. یہ پانچ ہو جائے یہ اپنا ہی ہے، نہیں. اللہ کا بندہ ہے، حضور کے غلام ہے، اس کا کام کر دو. اللہ نے طاقت دی، اس کا کام کر دو. سخاوت، جواب دے دو، قول سن. سخاوت دریا جیسی، نمبر 1. سخاوت دریا جیسی، توجہ. نمبر 2، شفقت سورج جیسی، سورج کی طرح شفقت. بڑوں کی باتیں کتنی بڑی ہوتی. سورج جب صبح نکلتا ہے تو یہ سوچ کر فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی زمین پر مجھے جو ہے نا شعائیں برسانی ہیں اور کون سی زمین پر مجھے کرنیں برسانی ہیں. نہیں، سورج نکلتا ہے تو چاہے بنجر زمین ہو، لالا زار ہو، سب پر روشنی بھی کرتا ہے. فرمائے تیری شفقت ہے نا اللہ کے سب بندوں کے لیے ہونی چاہیے. جو بھی اللہ کا بندہ ہے نا اس کے لیے تیری شفقت ہونی چاہیے. سخاوت دریا جیسی، شفقت سورج کی طرح، اور آخر جو بات کی نا عاجزی زمین کی طرح. عاجزی، یہ زمین ہے نا اس پہ زور سے چلو، سلو چلو، پیدل چلو، گاڑی چلاؤ، موٹر سائیکل چلاؤ، یہاں تک کہ زمین کو کھود دو کچھ بولتی ہے. کھود دو زمین کو کچھ بولتی ہے. فرمایا تو اللہ کے لیے اتنا عاجز ہو جا کہ تیرے ساتھ کوئی کچھ بھی کرے تو جواب نہ دے، تو زمین کی طرح چپ ہو جا کہ ہے اللہ کا بندہ نا، پھر تجھے رب کا قرب ملے گا. مجھے بولا کیسے، میں بتاتا ہوں اس کو، تو پھر بس اسی میں لگے رہیں گے، ملنا کچھ بھی نہیں ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں اللہ کا دوست بننا ہے تو 3 خوبی اپنے اندر پیدا کر. سخاوت دریا جیسی، توجہ، سخاوت دریا جیسی، یاد کر لو. شفقت سورج کی طرح، اور عاجزی زمین کے. کوئی بات نہیں، آپ کا کوئی برا چاہ رہا ہے، انشاءاللہ نہیں ہوگا برا، آپ معاف کر دو. ریٹن جواب نہ دو، مجھے پوچھا نہیں، کوئی بات نہیں. زمین کا کیا حال کرتے ہم چل کے، زمین بچھی ہوئی ہے نا، بچھی ہوئی ہے نا، کوئی رسپانس نہیں کرتی، بچھی ہوئی ہے ہمارے لیے. فرمایا تو اللہ کے لیے چپ ہو جا. اور صالحین فرماتے ہیں نا جو بتانا نہیں پڑتا میں نے یہ کام کیا، میں نے، فرمایا خوشبو ہے نا وہ خود آتی ہے، بتائی نہیں جاتی. اور فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو جتنا منصب دینا اس کا ضرب بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے. اس لیے بس یہ بات ہے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ کوالٹیز جس کے اندر پیدا ہوگی. ہم تو اپنے بچے کو جواب دیتے ہیں، اپنے بھائیوں سے لڑتے ہیں، اپنی بہنوں میں لڑتے ہیں، آپس میں ایک فیملی میں لڑتے ہیں، میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں، تو پھر کیا قرب ملے گا؟ نوست ہی نوست ہوگی. کوئی بات نہیں، بول دیا نا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اللہ کے لیے بندہ برداشت کر جائے. آج اسی زمین کے در بندہ سوچ لے زمین کیسے بچھی ہوئی ہے، میں اللہ کے لیے ایسا عاجز ہو جاؤں، کوئی بات نہیں میرے ساتھ کوئی کچھ بھی کر لے، پھر دیکھو انشاءاللہ کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اور آپ دوسرا فرمان ذکر کرتے ہیں کہ نیکی کرنے سے زیادہ نیکوکاروں کی صحبت بہتر ہے، اور گناہ کرنے سے بدتر گناہگار کی صحبت ہے. یہ بات سمجھ آئی نہیں ہے؟ بہت بڑی بات کی ہے خواجہ صاحب نے. سمجھ آیا تو آجا، بندے کی زندگی سنور جاتی ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ نیکی کرنے سے زیادہ میرے نزدیک بہتر نیکوں کی صحبت ہے. نیک آدمی ہے اس کے ساتھ بندہ بیٹھ جائے. اور گناہ کرنے سے زیادہ بدتر گناہگار کی گیدرنگ ہے. بندہ ایک نیکی کر رہا ہے، 2 نفل پڑے گا، 4 نفل پڑے گا، شیطان سستی دلا دے گا، نیکی سے دور. 1 سیکنڈ میں بندے کو شیطان پلٹ دے گا نیکی سے. لیکن نیکوکاری کی صحبت میں ہوگا نا تو اس پر دل اثر کرتا رہے گا، وہ اللہ کے قرب کی طرف آتا رہے گا. اس لیے فرماتے کہ نیکوکاروں کی صحبت نیکی سے بہتر. اور گناہ ہو جائے اللہ نہ کرے، برا تو ہے، لیکن اس سے زیادہ برائی ہے کہ بندہ گناہگاروں کی مجلس کو اختیار کرے، کیونکہ وہاں گندگی کی باتیں ہوں گی، غلط گیدرنگ ہوگی، اندر سے بالکل تباہی ہو جائے گی. کچھ ہم نے دین سیکھا بھی ہوگا نا، جیسے غلط دوستوں کی گیدرنگ میں گئے سب تباہ، پورا ملیا میٹ، پورا صفایا ہو جائے گا. اس لیے گیدرنگ بہت ضروری ہے. اور صرف گیدرنگ دوستوں کی نہیں ہوتی، موبائل بھی یہ صحبت ہے. یہ موبائل ہے نا میرے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فیس بک انسٹال کرنا کیا بولتے ہیں؟ اوپر کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم چلا ہی رہے ہوتے ہیں سوچ کے کہ یار میں کیا دیکھوں. یہ موبائل بھی صحبت ہے. اگر اچھے بننا چاہتے ہو تو امیر المجاہدین کو سنتے رہو، عاشق بننا چاہتے ہو تو بابا جی کو سنو، نعت خوانی سنتے رہو، قرآن کی تلاوت سنتے رہو. اچھی چیز ہے، یہ صحبت ہے. اور دوسری طرف دوسرے کلپس دیکھو گے تو پھر دوسری بات ہے. کلپ کس کا سننا یہ بھی دیکھ لو، جس سے حضور کی محبت، اولیاء کی محبت، اس کی بات سنو، دل اندر سے بہتر. ادب والوں کی بات سنو گے تو ادب والے ہو جاؤ گے، ادب والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو ادب والے ہو جاؤ گے. اور 2 نمبر لوگوں کی باتیں سنو گے، 2 نمبری چیزیں دیکھو گے تو بندہ آٹومیٹکلی ادھر چلا جائے گا. کیونکہ خواجہ صاحب نے جو بات کی نا وہ اصل دل کا معاملہ ہے.
اور دل ہے نا وہ نیکوکاروں کی صحبت سے بالکل نور والا ہو جاتا ہے اور گناہگار کی صحبت سے دل کالا ہو جاتا ہے. تو خواجہ صاحب کہتے ہیں اپنے دل کو بچا, اور یہ صحبت بہت اثر کرتی ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے, کسی گیدرنگ میں نہ بیٹھیں جس میں آپ کو خطرہ ہو کہ کوئی 2 نمبری ہو جائے گی. آپ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, آپ عبادت کریں, سو جائیں. کوشش کریں اس نیت سے سو جاؤ کہ میں 5:30 بجے اٹھ کے 2 رکعت تہجد پڑھ لوں. یہ فائدہ ہے. گھر میں بیٹھ جائیں, لیکن باہر جو ہم ہوٹلز پہ بیٹھے ہوتے ادھر ادھر کی, صرف اپنی روحانیت, اپنی ظاہر اور اپنی باطن کو ہم تباہی کی طرف لے جاتے ہیں. خواجہ صاحب کے بس میں نے یہ 2 ہی فرمان ذکر کیے ہیں. گفتگو میں کوئی کمی ہوئی, کوتاہی ہوئی, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ہر شب جمعہ محفل نگاہ مصطفیٰ منعقد ہوتی ہے. میں ایک بات عرض کروں گا, اب تک میری بہنیں اور آپ بھائی جو شب جمعہ کی محفل میں نہیں آتے یا نہیں آ سکتے, میں کہتا ہوں یہ رجب, شعبان اور رمضان کی جو مہینہ, ان میں آپ صرف شب جمعہ کی محفل میں آ کر دیکھو, اندر سے کیسی خوشبو آتی ہے اور دنیاوی کام کیسے سنورتے وہ خود بتائیے گا. 1.5 گھنٹے کی یہ وقت پر محفل مکمل ہو جاتی ہے. اور پتہ ہے شب جمعہ کی محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ کروڑوں درود و سلام آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, اور نگاہ مصطفیٰ, محفل کا نام ہی نگاہ مصطفیٰ ہے. تو جب ایسی محفل ہو جس میں حضور کی نگاہ کی بات ہو اور کروڑوں درود و سلام جب غلام پیش کرتے ہیں, تو حضور کی کیسی توجہ ہوگی. تو آپ ہر شب جمعہ محفل نگاہ مصطفیٰ میں شامل ہوا کریں. اور جیسا کہ چھٹی شریف چل رہی ہے نا ماشاءاللہ, ہر مہینے ہوتی ہے نا, ایسے الحمدللہ اب ہر مہینے غوث پاک کی مسجد میں 11ویں بھی شروع ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی چاند کی جو 11ویں شب ہے وہ ہفتے کو آ رہی ہے, سیٹرڈے نائٹ, تو آئیں گے انشاءاللہ. ابھی سے دعوت دے رہا ہوں, آج پیر ہے, چھٹی شب ہے, تو انشاءاللہ جو 11ویں شب ہے وہ ہفتے کی رات ہے. تو غوث پاک کی مسجد ہو, غوث پاک کی محفل ہو اور مہینہ رب کا ہو تو کیسی برکتیں ہوں گی. تو میری بہنیں اور میرے بھائی شب جمعہ میں بھی ہیں, اور 11ویں شب کی جو چاند کی جو رات ہے 11ویں کی جو ہفتے کو آ رہی ہے, تو اس میں بھی 11 جنوری بھی بن رہی ہے. 11 جنوری اور 11ویں شب ہے اور ہفتے کا دن ہے. تو آپ غوث پاک کی محفل میں بھی شامل ہوں, پورا مہینہ غوث پاک کی نگاہ کرم نصیب ہوگی. اور آخر میں مجھے آپ کو ایک بات کہنی تھی, سب اگر متوجہ ہیں تو ہاتھ اٹھائیں. سب کی توجہ ہے, کیونکہ ایک بات مجھے آپ کو بتانی ہے, میری بہنیں بھی توجہ. آپ کو یاد ہے کہ نہیں یاد؟ مجھے یاد ہے, کیونکہ کام کرنا ہے تو یاد رکھنا ہے. پچھلی چھٹی شریف جو سالانہ تھی, جو سالانہ 1 سال پہلے ہم اس مسجد میں موجود تھے. کس کس کو یاد ہے؟ جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانا بس, چلو ٹھیک ہے قبول ہو گیا. جس کو یاد ہے, ہم اس مسجد میں تھے چھٹی شب میں, اور اس میں نے پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا تھا کہ ہم غوث الورا مسجد بنانے جا رہے ہیں. اور پتہ ہے میں نے اعلان کیا کیا تھا؟ میں نے اعلان یہ کیا تھا کہ مجھے ایسے 200 افراد چاہیے کہ جو 2.5 لاکھ روپے مجھے دیں تو ہم غوث الورا مسجد کو تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ ہم نے اعلان کیا تھا پچھلی سالانہ خواجہ صاحب کی چھٹی میں, اور پہلی مرتبہ اعلان ہوا تھا کیونکہ صدیق اکبر کے مہینے کو مکمل ہوا تھا تو ارادہ ہوا کہ مسجد تعمیر کرنی ہے, اور فوراً خواجہ صاحب کی چھٹی آ گئی. تو ماشاءاللہ 1 سال مکمل ہو گیا, بولو سبحان اللہ. اب میں آپ کو بتاؤں کہ خواجہ صاحب کی نگاہ کرم سے, کیونکہ ہم نے چنی تھی بڑی رات, خواجہ صاحب کی رات, خواجہ کا بہت فیضان ہے واللہ, اور اللہ عبد الجبار بھائی کو جزائے خیر دے. جب ہم حبیبیہ میں تھے نا, اس وقت سے یہ مجھے چھٹی شریف کے لیے بلاتے تھے اپنے گھر پہ, اور مجھے لگتا ہے 15 سال ہو گئے ہوں گے کم و بیش, زیادہ ہو گئے ہوں گے. جب ابھی میں عالم تو نہیں ہوں, ابھی بھی طالب علم ہوں, لیکن اس وقت تو میرا کورس بھی مکمل نہیں ہوا تھا. اس وقت انہوں نے درس قرآن کے لیے بلایا تھا, اور میں نے دیکھا, یقین کریں, اور کوشش یہی ہوتی تھی کہ یار چھٹی شب جو ہے نا چھوڑنی نہیں ہے کراچی میں, اور اتنی برکت ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں. تو ہم نے پھر کیا ہوا, غوث پاک کی مسجد تعمیر کرنی تھی, تو چھٹی شبی قدرتی ہم کو موقع ملا. پلان ہو گیا تھا رجب کی آمد سے پہلے, ہم نے مشورہ کیا, میں نے کہا خواجہ کی چھٹی آ رہی ہے سالانہ, اس میں پبلک کو اعلان کرتا ہوں کہ ہمیں 5 کروڑ روپے چاہیے اور انشاءاللہ مسجد تعمیر کرنی ہے, اور میں نے اعلان کر دیا. آج اس اعلان کو پورا سال ہو گیا. آپ کو بتائے اللہ کے فضل سے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے, سید الشہداء, سیدہ کائنات غوث پاک کے فیض اور خواجہ صاحب کی برکت سے بتائے کیا ہوا. پچھلے سال ایک پلاٹ پر مسجد بنی ہوئی تھی جس میں آپ نماز پڑھتے تھے, اور ایک پلاٹ مجھے بنانا تھا. خواجہ صاحب نے فرمایا تو اپنا منہ دیکھ کر کیوں مانگتا ہے, ہماری شان ہے, جب تو نے ہماری رات میں نیت کی تھی تو پھر تجھے ہم بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس سال الحمدللہ ایک نہیں 2 پلاٹ پر ماشاءاللہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے. آواز نہیں ہے آپ کی. اور آپ کو بتاؤ میں کہ خواجہ صاحب کی رات میں نے 5 کروڑ روپے مانگے تھے پبلک سے, آج الحمدللہ خواجہ صاحب کی نگاہ کرم سے 8.25 کروڑ روپے کم و پیش صرف اور صرف گرے اسٹرکچر کے لیے ہم نے جمع کر لیے 1 سال میں. اور جو آگے والا پلاٹ لیا ہے نا,
اس کے بھی پیسے ہم نے دیے ہیں, پورے نہیں دیے, باقی ہیں. اب آپ کو کہنے کا مقصد یہ کہ آج خواجہ کی رات ہے. میرا پرسنل تجربہ, یہ تفصیل میرے ہاتھ میں ہے. آپ کہیں گے نیت کرا رہا ہے, لیکن میں آپ کو کہتا ہوں نیت کے بعد نتیجہ دیکھ لینا انشاءاللہ. ان کیس اگر آپ کو نتیجہ نظر نہ آئے تو مجھے بولنا, میں پکی گارنٹی سے بات کرتا ہوں. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا گرے اسٹرکچر جو مکمل ہونا باقی ہے, جو چھتیں ڈل رہی ہیں نا, تو اس میں کم و بیش 1 کروڑ پہ رہ گئے ہیں. 9.25 کروڑ پہ تک گرے اسٹرکچر انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. 8.25 ہم نے کر لیے ہیں, 1 کروڑ پہ اس میں باقی ہیں ہمارے پاس. 1 کروڑ پہ ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ ہم بیسمنٹ سے لے کر آگے تک مکمل گرے اسٹرکچر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا, اب 1 کروڑ پہ, آپ بولے 1 کروڑ پہ, تو بہت آسان حل ہے. آج خواجہ صاحب کی چھٹی, اتنی بڑی تعداد میں بہنیں اور بھائی ہیں, خواجہ صاحب جس کو چن دے مجھے نہیں پتا. آج خواجہ کی چھٹی کی نیت سے مجھے 17 آدمی ایسے چاہیے جو صرف 6 لاکھ روپے دیتے ہیں. اگر 6 لاکھ روپے 17 آدمیوں نے دے دیے تو ہم نے اپنے پورے ٹارگٹ کو اچیو کر لیا, اور خواجہ صاحب کی نگاہ کرم سے ہمارا یہ گرے اسٹرکچر کمپلیٹ ہو جائے گا. تو صرف 17 آدمی ہمت کر لیں اور 6 لاکھ روپے. اچھا, آپ کہ میں اکیلا تو کیسے دوں گا 6 لاکھ؟ خواجہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے 6 لاکھ دے کر دیکھو. اگلے سال اللہ آپ کو زندگی دے, اپنے فضل سے مجھے بھی زندگی دے. لیکن یاد رکھنا, بھولنا نہیں ہے. آپ بتائیے گا کہ آپ کے کیپٹل میں اور آپ کے مال کے اندر کتنا اضافہ ہوا, خود بتائیے گا. یہ میرا تو تجربہ ہے کہ خواجہ کی چھٹی میں جو کام ہوتا ہے نا, ہمارا تصور, ہم 1 پلاٹ پہ 5 کروڑ کی مسجد بنانے جا رہے تھے. اللہ نے خواجہ صاحب کے صدقے 2 پلاٹ بھی عطا کیے, گراؤنڈ اپنے بیسمنٹ میں بھی پہنچا, اور اوپر تک بھی ہم جا رہے ہیں. تو اب آپ کہیں میں اکیلا تو نہیں دے سکتا, 6 لاکھ تو بہت زیادہ ہے, میں تو جاب والا آدمی ہوں. تو آپ 2-4 دوست مل سکتے ہیں, فیملی مل جائے یا خاندان مل جائے. اگر ہم تھوڑی سی توجہ دیں گے نا تو چھٹی کی نسبت سے 6 لاکھ روپے اگر 17 آدمی دے دیں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے, تو انشاءاللہ گرے اسٹرکچر ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ خوشخبری آپ کو اس لیے سنانی تھی کہ خواجہ کی برکت سے کہاں 1 پلاٹ پر تھے, کہاں اللہ نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا. یہ تو کام ہو ہی جائے گا. غوث پاک اور خواجہ صاحب, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے استاد صاحب کہنے لگے تم کیوں فکر کرتے ہو؟ بولا قلم ہے نا, قلم, اس میں کوئی پاور نہیں. قلم جس کے ہاتھ میں ہے نا, پاور اس ہاتھ میں ہے. تو بولا تو کیا ٹینشن لیتا؟ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. استاد صاحب ہمیں ملے, فرمایا کہ قلم جو چلا رہے نا, طاقت ان کے پاس ہے, تو یہاں تک پہنچے, آگے بھی پہنچ جائیں گے. تو یہ آپ کے لیے بہتری ہے, آپ کو دعوت فکر دی ہے کہ اگر آپ میں سے میری بہنیں اور میرے بھائی جو چاہیں تو اپنے رشتہ دار اور دوست احباب سے مل کر 6 لاکھ کا یونٹ مکمل کر لیں. دولہ شاہ سرکار اور بدر شریف کی نسبت سے 17 ان کے صدقے ہو جائیں گے. 17 آدمی بھائی بہن اگر مجھے ایسے مل گئے جو 6 لاکھ روپے دیتے ہیں خواجہ صاحب کے لیے, تو انشاءاللہ یہ گرے اسٹرکچر بھی مکمل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. گفتگو میں کوئی کمی ہوئی کوتاہی واللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. انشاءاللہ شب معراج کی جو محفل ہوگی وہ انشاءاللہ آگے ہم اپنی مسجد کے اندر انشاءاللہ منعقد کریں گے, آئیں گے انشاءاللہ. ابھی سے میں آپ کو شب معراج کی محفل کی دعوت دیتا ہوں. میری بہنیں میرے بھائی بھرپور انداز میں آئیں ماشاءاللہ. اور یہ بھی دیکھیں مسجد آپ کے سامنے واقع ہے, الحمد کوئی 200 کلومیٹر دور میں مسجد نہیں بنا رہا, آپ کے سامنے ہی بن رہی ہے. آپ دیکھ لیں کہ ماشاءاللہ اس میں کتنا خرچہ ہے اور کیسا کام ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین حضور غوث اعظم غریب نواز کے صدقے غیبی مدد فرمائے. گفتگو میں کوئی کمی ہوئی ہو, کوتاہی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی عمل کی نعمت دے, آپ کو بھی عمل کی نعمت دے. کوئی کمی ہوئی گفتگو میں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اچھا, جو پہلے میرے ساتھ تعاون کر چکے ہیں مسجد میں, تو وہ آج کی رات بھی پیچھے نہ ہٹیں کہ میں تو دے چکا ہوں. خواجہ صاحب کی باتیں تو آگے بڑھی جائیں, کیونکہ خواجہ کا صدقہ بٹے گا تو آپ کو بھی ملے گا. تو دے دیا پہلے تو اور دے دیں. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے پیسے کما لیے تو ہم نے آئندہ کمانا چھوڑ دیا. تو نیکیاں کمانا کیوں چھوڑ دیتے؟ میں نے تو دے دیا, نہیں اور بھی دے دیں تو انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا. وما علیہ الا البلاغ المبین. لائٹیں بند کر دیں, ذکر, مختصر دعا اور آپ کے لیے نیاز کا اہتمام. مل کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی
سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله 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 يا سلام 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 يا الله يا كريم يا الله يا كريم يا الله يا كريم يا الله الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله اللہ دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل سبحان. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے
لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انا نسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا کاف ہا یا عین صاد، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مولا کریم تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیری رحمت سے، تیرے محبوبین کی توجہ سے مولا آج کی بڑی رات تیرے بندے اور تیری بندیاں حاضر ہیں۔ اے اللہ تجھے تیرے فضل کا، تجھے تیرے کرم کا، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا واسطہ، تیرے محبوب کی اہل بیت، تیرے محبوب کی آل پاک، تیرے محبوب کی اولاد پاک، تیرے محبوب کی ازواج پاک، تیرے محبوب کے تمام صحابہ صابحات، تیرے محبوب کے تمام محبوبین کی عظمتوں کا واسطہ، سید الشہداء، سیدہ کائنات حسنین کریم مولا علی صدیق اکبر، فاروق اعظم عثمان غنی، سید الشہداء امام اعظم غوث اعظم حضور خواجہ عثمان ہارونی اور خواجہ غریب نواز، خواجہ بختیار کاکی اور بابا فرید داتا علی حجویری، سیدنا سخی، تمام کاملین کی مولا تجھے عظمتوں کا واسطہ، رفعتوں کا واسطہ، مالک ہم سب کی حاضری اور آج کی محفل پاک کو زندگی بھر کی ہماری تمام نیکیاں، ہماری تمام دعائیں اور ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے حی و قیوم ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو مٹا دے، غلطیوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ بے صبری، ناشکری و شکایت، تکبر، ریاکاری، اخلاص کی کمی اللہ سب درگزر کر دے، معاف کر دے۔ یا اللہ تو ہماری پکڑ نہ فرما، تو ہماری پکڑ نہ فرما، ہمیں معاف کر دے۔ اے حی قیوم تو ہمیں اپنی پکڑ سے بچا، ہمیں اپنے عذاب سے بچا، ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا، ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کی سزائیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں کی نحوست دور کر دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اے حی قیوم تو ہمیں معاف کر دے۔ مولا کریم تو ہم پر اپنا فضل فرما، تو ہم پر اپنا کرم فرما، تو ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ ہم ہمیشہ بس تیرے فضل میں رہیں، ہم ہمیشہ تیرے کرم میں رہیں، ہم ہمیشہ تیری رحمتوں میں رہیں۔ مولا بس تیرا فضل، تیرا کرم اور تیری رحمت ہمارے شامل حال ہو۔ اے حی قیوم، اے حی قیوم ہماری کامل اور حتمی مغفرت فرما۔ یا اللہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے،
حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کی رات ہے۔ مولا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کی برکت سے ہمارے باطن و ظاہر کو روشن و منور فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کو روشن اور منور فرما، ہر قسم کی لالچ کو ہم سے دور کر دے، ہر قسم کی گندگی کو ہم سے دور کر دے، علم و عمل دے دے، زہد و تقوی دے دے، اخلاص دے دے، شکر کی نعمت دے دے، شکر کی نعمت دے دے، عاجزی کی نعمت دے دے، تیری راہ میں خرچ کرنے کی سعادت دے دے، تیری راہ میں خرچ کرنے کی سعادت دے دے، تیری راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا کر۔ یا اللہ تو ہمیں خواجہ صاحب کا خزانہ بھی عطا کر، اور خواجہ صاحب کی سخاوت کا نور بھی عطا کر، اور یہ نور ہماری نسلوں میں شامل فرما۔ یا حی یا قیوم ہمیں آخرت کا عظیم تاجر بنا دے، ہمیں علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت اور علم معرفت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارا گندا جسم ہے، باطن بھی آلودہ ہے، مولا تو ہمارے وجود کو نہ دیکھ۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی حسن اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کی برکت سے مولا ہمارے دل کو نور علی نور کر دے۔ اے اللہ تو ہمارے ظاہر اور باطن کو جگمگا دے، ہمیں اپنا قرب عطا کر دے، ہمیں اپنا قرب عطا کر دے، ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، ہمیں اپنا قرب عطا کر دے۔ اللہ ہمیں بس تیری رضا پر راضی رہنے کی سعادت دے دے، توکل کی نعمت دے، توکل کی نعمت دے، شکر کی نعمت دے، توکل کی نعمت دے، شکر کی نعمت دے، اخلاص کی نعمت دے، تیرے محبوب سے وفا کی نعمت دے، سخاوت کی نعمت دے، اخلاق کی نعمت دے، جرأت و بہادری کی نعمت دے، تیرے محبوب سے وفا کی نعمت دے۔ یا اللہ صبر کی نعمت عطا فرما۔ اے حی قیوم تیری رضا پر راضی رہنا ہمارا مقدر فرما، بس ہم تیری رضا پر راضی ہوں، ہم تیری رضا پر راضی ہوں۔ اے اللہ تو ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمارا ہو جا۔ اے اللہ ہم تیرے محبوب کے ہو جائیں، تیرے محبوب ہمارے ہو جائیں۔ یا اللہ مختصر سی زندگی ہے مولا، اب اس زندگی کو تو سنوار دے، اس زندگی کو تو سدھار دے، محبوبین جیسی صبح و شام اور راتیں عطا کر، محبوبین جیسا ظاہر اور باطن عطا کر، محبوبین جیسی دنیا سے رخصتی عطا کر، محبوبین جیسی قبر میں راحتیں عطا کر، محبوبین جیسا جنت الفردوس میں بلند و بالا درجہ عطا کر۔ اے حی قیوم ہماری ہر مشکل آسان ہو، پریشانیاں دور ہو، بیماروں کو شفا مل جائے۔ بڑی امیدوں کے ساتھ آج بڑی رات خواجہ کی چھٹی میں تیرے بندے تیری بندیاں حاضر ہیں مولا، جو جہاں سے بھی آیا، جتنی دیر کے لیے بھی آیا مولا، میرے ایک ایک بھائی اور ایک ایک بہن پر آج خصوصی کرم کر دے، آج سب کو اس محفل میں بامراد کر دے، سب کی جھولیاں بھر جائیں، سب کی الجھنیں دور ہوں، سب کے مسائل حل ہوں، سب کی مشکلات آسان ہو، سب کی پریشانیاں دور ہو۔ اللہ ہماری ہر مشکل آسان ہو، ہماری ہر الجھن دور ہو، ہماری ہر پریشانی دور ہو، ہمیں ذہنی اور قلبی سکون عطا کر، توکل دے، شکر دے، سکون دے، توکل دے، شکر دے، سکون دے، اپنی بندگی کی نعمت دے، عبادت کے لیے قبولیت کا درجہ دے، ہمیں اپنی بندگی کی نعمت دے، عبادت کے لیے قبولیت کا درجہ دے، ہمارے ہر عمل کو اخلاص والا فرما، اخلاص والا فرما، اخلاص والا فرما۔ اے حی قیوم ہر بیمار کو شفا دے دے، میری والدہ کو، نالین فاطمہ کو، ہمارے عمران بھائی کو جن کی دعا کے لیے کہا، یا اللہ ایک بہن جو ہاسپٹل سے ڈائریکٹ محفل میں آئی ہیں انہیں، ہمارے مسجد کے نمازی وسیم قادری کو، اور اے اللہ ہمارے عبدالصمد بھائی کو، ہمارے غلام بھائی کو، اور جو بیمار ہے، جہاں بیمار ہے، جیسی بھی بیماری میں مبتلا مولا، ہمارے افتخار شاہ صاحب کو، اللہ ہر مریض کو، ہر مریضہ کو، ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، گھر والوں کو، دوست احباب کو، وابستگان کو، حاضرین کو مولا، ہمارے ناظم صاحب کی والدہ کو بھی مولا، سب کو تمام جسمانی روحانی امراض سے مکمل شفا نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سے، ہمارے بیوی بچوں سے، دوست احباب سے ہر غم، دکھ، رنج، تکلیف، بیماری کو دور فرما دے۔ کان کا درد ہو اپنے فضل سے اللہ تو دور کر دے۔ یا اللہ جو تکلیف ہے، دانت کی تکلیف ہے، پاؤں کی تکلیف ہے، سب دور ہو جائے مولا۔ تو ہم سے، ہمارے اہل و عیال سے، دوست احباب سے، وابستگان سے، حاضرین سے ہر تکلیف کو دور کر دے۔ تو اس سے دعا کرتے مولا آئندہ بھی تکالیف سے ہماری حفاظت فرما، بیماریوں سے تو ہمیں بچا۔
ہاسپٹل میں بیماری کی وجہ سے ایک رات بھی نہ گزارنی پڑے مولا، ہر قسم کے چھوٹے بڑے آپریشن سے بچانا یا اللہ، ہر بیماری سے بچانا، ہر آزمائش سے بچا، ہر امتحان سے بچا، ہر سختی سے بچا، ناکامی سے بچا، ذلت قلت قرض اور مرض سے بچا لے یا اللہ، مرتے دم تک اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ خواجہ کی محفل میں دعا کرتے مولا، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، مخلوق کی محتاجی سے ہمیشہ ہمیں بچا، مخلوق سے تو ہمیں بے نیاز فرما، ہمارے عبدالستار کو بھی شفا عطا فرما، مخلوق سے ہمیں بے نیاز کر دے، اے حی قیوم ہمیں کسب معاش کی فکر سے آزاد فرما، ہمیں اپنے خزانے سے آسان، عزت والا، برکت والا، وسیع رزق حلال نصیب فرما، حرام روزی سے تو ہماری حفاظت فرما، شبے والے مال سے بھی ہمیں تو بچا لے، بہنوں کے نصیب بلند ہوں یا اللہ، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، بہترین رشتے نصیب ہوں، اے اللہ، بڑی امیدوں سے بندیاں تیری آتی ہے، میری بہنیں آتی ہیں، اللہ سب کے اچھے نصیب ہوں، سب کو بلند نصیب فرما، جن کے رشتے ہو چکے انہیں گھروں کو سکون و چین عطا فرما، اے حی قیوم بھائیوں کے رشتوں کی رکاوٹیں بھی دور کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں آج کی محفل کی برکت سے خواجہ غریب نواز کا غلام عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے مولا ہماری اولادوں کو، غوث الورا کے تمام طلبہ طالبات کو، اہل سنت کے تمام طلبہ طالبات کو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی فیضان عطا فرما، خواجہ کے صدقے سب کے نصیب بلند فرما، سب کو علم و عمل سے مالا مال فرما، سب کو دنیا آخرت میں شاندار کامیابی عطا فرما، طلباء کو، اولادوں کو مولا ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو اور ہمارے طلباء طالبات کو مولا ہر گندگی سے تو بچانا، ہر گندگی سے بچا لے، ہر گندگی سے پاک کر دے مولا، حیا کا نور دے دے، اخلاق کا نور دے دے، عبادت کا ذوق دے دے، علم و عمل سے مزین کر دے ہمارے طلباء طالبات کو اور ہمیں، ہماری اولادوں کو علم و عمل سے مزین کر دے، علم و عمل سے مزین کر دے، اخلاص سے مزین کر دے، ادب کی نعمت عطا فرما یا اللہ، ہمارے ایک ایک طالب علم پر آج کی رات خصوصی کرم کر دے یا حیو یا قیوم، پڑھانے والوں پر، دوست احباب پر، ہمارے وابستگان پر، ادارہ دیکھنے والوں پر، تعاون کرنے والوں پر، دونوں برانچز کو دیکھنے والوں پر، دونوں برانچز میں جو بھائی جو بہنیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے، اللہ میرے بھائیوں اور بہنوں کو بھی علم و عمل، اخلاص، توکل سے، اخلاق سے، دنیا آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال فرما یا حیو یا قیوم، ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اول خیر ہو، آخر خیر ہو، ظاہر خیر ہو، باطن خیر ہو، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، دنیا قبر آخرت میں مولا نور ہی نور، خیر ہی خیر، خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے صدقے ہمارا مقدر فرما یا حیو یا قیوم، غزہ، فلسطین، عراق، شام، لبنان، لیبیا، کشمیر، ٹیونس، افغانستان، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، حضور خواجہ غریب نواز کے صدقے بیت المقدس کی حفاظت فرما، بیت المقدس کو آزادی عطا فرما، حرمین شریفین کے تقدس کو مزید بلند فرما، ہمیں حرمین شریفین کا مقبول با ادب سفر عطا فرما، جلد مدینہ پاک کی مقبول حاضری، حج مقبول و مبرور ہمارا مقدر فرما، بغداد شریف کی مقبول حاضری بار عطا فرما یا حیو یا قیوم، اسرائیلی افواج کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما مولا، اسلام کا بول بالا ہو، تیرے محبوب کا دین اس ملک میں تخت پر آ جائے، امیر محترم تحریک لبیک، غوث الورا مسجد اور اداروں کے اور ہم سب کی ہر دم خیر ہو، ہر دم خیر ہو، محبوب کے چاہنے والوں کا بول بالا ہو یا اللہ، جو اس کمینے نے اعلان کیا ہے چھٹی کی نسبت سے، خواجہ کے صدقے یہ بات پوری ہو جائے، غیبی مدد ہو یا اللہ، پچھلے سال ہم نے اعلان کیا تھا تیرے ولی کی محفل میں، آج تیرے فضل سے اور تیرے ولی کی نظر سے بہت آگے پہنچے، آگے بھی مولا بس تیرا فضل اور تیرے ولی کی توجہ ہمارے شامل حال ہو، بس مولا ہمیشہ تو ہمیں اپنے اولیاء کی توجہ میں رکھنا، محبوبین کی توجہ میں یہ مقبولیت والی منازل طے ہوتی رہیں یا اللہ، محبوبین کی توجہ میں ہم دنیا آخرت میں رہیں مولا، محبوب سبحانی غوث سمدانی شیخ عبد القادر گیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ادارہ اور مسجد ہے مولا، انہی محبوب سبحانی غوث الثقلین شیخ عبد القادر گیلانی اور حضور خواجہ غریب نواز اور حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی مجمعین کی عظمتوں کی برکت، ان ہستیوں کی برکت سے مولا، غوث الورا مسجد میں بھی اور ادارے میں بھی ہماری غیبی مدد ہو، غیبی مدد ہو، رکاوٹوں سے بچانا، آزمائش سے بچانا، امتحان سے بچانا، سختیوں سے بچانا، ہر قسم کی نظر بد کو، گندے اثرات کو ہمیشہ کے لیے دور فرما، جل غوث الورا مسجد تعمیر ہو جائے،
نور کا منبع بن جائے. آج بڑی رات دعا کرتے مولا غیبی مدد ہو, روحانیت کا مرکز بن جائے, اسلام کا قلعہ بن جائے, مرکز غیرت و حمیت بن جائے. یا اللہ ہم نے اعلان کر دیا تو اپنے فضل سے پورا کر دے, خواجہ کا واسطہ. اللہ جلد وہاں پر بڑی رات سے پہلے نمازیں شروع ہو جائیں, اور اللہ آئندہ شب معراج کی جو بڑی رات کی محفل ہو مرد و خواتین کی, ہم آئندہ غوث الورا مسجد میں مولا منعقد کریں تیرے فضل سے. تو غیبی مدد فرما یا حی یا قیوم. جو خوش نصیب قادری فقیر غوث الورا مسجد میں ہمارا تعاون کر رہے ہیں, جو بھائی بہنیں تعاون کرتے ہیں, ابھی جنہوں نے تعاون کرنے کہہ رہا تھے کہ مولا میرے تمام بھائیوں کو, میری تمام بہنوں کو, معاونین کو, جو جتنی استطاعت کے مطابق ساتھ دیتا ہے, ساتھ دے رہا ہے, آئندہ ساتھ دے گا. مولا ہر ایک کو آج کی رات غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز کے خزانوں سے مالا مال فرما. آج کی محفل اپنے دربار میں قبول فرما. محفل کے انوار و برکات میرے والد کی اور ہمارے تمام مرحومین کی قبور میں, اور ہمارے امام صاحب قاری سراج کے ماموں کا جو کل انتقال ہوا, ان کی قبر میں آج کے محفل کے انوار کو داخل فرما. ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما, مرحومین کے درجات بلند فرما. یا اللہ ہماری جھولی میں خواجہ غریب نواز کا صدقہ ڈال دے. ہمارے عبد الجبار بھائی, ہمارے عبد الصمد بھائی, ہمارے جنید بھائی, ہمارے عبد القیوم بھائی, اور اللہ اور ان کے جتنے بھائی ہیں, ان کے اللہ آل اولاد ان کے خاندان والے ہیں, اللہ سالہ سال سے تیری دی ہوئی توفیق سے اور خواجہ کی نظر سے چھٹی منعقد کرتے. اللہ ان کو دنیا آخرت میں خواجہ کا فیضان عطا فرما, اور یہ سلسلہ ان کی نسلوں میں جاری فرما. دنیا آخرت میں انہیں خصوصی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انوار و برکات نصیب فرما. یا حی یا قیوم ہماری تمام دعائیں قبول فرما. حضور خواجہ غریب نواز, حضور غوث اعظم کی خصوصی فیوض و برکات سے آج ہم سب کو متمتع فرما, ہمیں مالا مال فرما. ہماری تمام دعائیں, التجائیں, مرادیں, آرزویں پوری فرما. ہماری تمام حاجتیں پوری ہو جائیں. آج ہم سب من کی مرادیں پالیں. ہر شب جمعہ ہم اس جگہ پر نگاہ مصطفیٰ کی محفل میں آئیں, 11ویں شب غوث اعظم کی محفل میں آئیں. اے اللہ تو ہمیں قبولیت کا درجہ عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ سیدنا محمد نبیک ورسولک صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ سیدنا محمد نبیک ورسولک صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میرے ماموں کو بھی مکمل شفا نصیب فرما, ہمارے احمد بھائی کی والدہ کو بھی مکمل شفا عطا فرما. یا اللہ کرم فرما, رحم فرما. نیاز جو آج کی ہے مولا اس میں لذت دے دے, خوب برکت دے دے خواجہ کے صدقے, اور جو کھائے اسے مکمل شفا مل جائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھ لیں. کل چھٹی شریف کا بڑا دن ہے. خواجہ صاحب کی فاتحہ گھر میں ضرور دلوائیں. کل 2 نفل ضرور ادا کریں, اور خواجہ صاحب کی ایصال ثواب کے لیے اپنے گھر میں محفل منعقد کریں, فاتحہ کریں, نیاز کا اہتمام کریں, اور نوافل ضرور ادا کریں. انشاءاللہ خواجہ صاحب کی برکتیں نصیب ہوں گی. صلاۃ السلام کے بعد تمام بھائی اور تمام بہنیں ادب کے ساتھ, کیونکہ آج بڑی رات ہے, ابھی آپ نے ایثار کی باتیں سنی ہیں, ادب کے ساتھ مسجد کی چٹائیاں اٹھا کر سکون سے بیٹھیں. انشاءاللہ لنگر آپ تک پہنچ جائے گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود, ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امامتوں کا ونوں کا جلوہ شان
قدرت پہ لاکھوں سلام، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام، ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ خواجہ صاحب اور غوث پاک کے صدقے حضور کی نگاہ کرم مل جائے، اس نیت سے مل کے پڑھیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لبیک لبیک لبیک۔